السلام علیکم ایریز، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ سب بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے اور عید آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے گھر میں منائی ہوگی، کیونکہ باہر تو اس پر جو ہے وہ نکلنے پہ پابندی تھی۔ بہرحال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو آپ کا ویکلی ہوراسکوپ بتایا جاتا ہے۔ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ 16 سے 22 مئی کا دورانیہ ہے یہ، اور اس ہفتے میں ایک ہی تبدیلی ہے جو بڑی، باقی پچھلی ویڈیو کا بالکل یہ عکس ہے، لیکن 2-3 چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کرنی ضروری ہوں گی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سن جو ہے وہ 21 مئی کو، یعنی شمس جو ہے وہ 21 مئی کو آپ کے دوسرے گھر سے نکل کے آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا۔ اس کے آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں چونکہ 3 بڑے ایونٹ تھے تو ساری چیزیں ڈسکرائب نہیں ہو سکی تھی، صرف مین جو آپ کے تینوں ایونٹ تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے، تو اس پر ہم آپ کی زائچے کے تقریباً تمام پارٹس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس اس ہفتے کے آغاز میں جو ہے وہ آپ کے زائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا، لیکن اچھی چیز ہوگی کہ مون بھی اس وقت اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہوں گے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 16-17 دونوں دن آپ کے لیے بڑے اہم ہوں گے، اور پہلے سے قدر بہتر حالات آپ کو مل جائیں گے خاندگی ماحول کے حوالے سے۔ آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر کہوں گا، خود کو ذہنی تناؤ سے آپ کو ہر صورت جو ہے وہ دور رکھنا ہے۔ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ لازمی دیجیے۔ آپ کا جو ذہنی تناؤ ہے، یہ آپ کی جو کیوریس قسم کی پرسنالٹی اس وقت ہے، یہ آپ کے گھر کو، ماحول کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ والدہ کی طرف سے کسی خدا نخواستہ پریشانی کا سامنا آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ ایکچولی اپنے گھر میں اپنا ہولڈ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس وقت بائی فورس جو ہے وہ امپلیمنٹیشن چاہ رہے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلا جائے۔ اچھا، یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، لیکن سم ٹائم پلینٹس کی انرجیز ہمیں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اکسا رہی ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت مارس بالکل آپ کے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ ان چیزوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح یقین کریں کہ آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی گھر کی تباہی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ہر وقت جو ہے وہ آپ غصے کا اظہار کریں۔ یہ اس کا متن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح مارس آپ کے چوتھے گھر میں چکے ہیں، میں آپ کو اسٹرانگلی کہوں گا کہ سواری اور جگہ کی تبدیلی سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایریز کو جو ہے وہ بحالت مجبوری جگہ کی تبدیلی کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ صدقہ دے کے تو پھر یہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن خرید و فروخت سے اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ مارس چونکہ آپ کے 8ویں گھر کا بھی حاکم ہے۔ 8واں گھر آپ کا جو ہوتا ہے یہ زائچے کا انتہائی نازک پارٹ ہوتا ہے، بہت ہی اہم لیکن انتہائی نازک پارٹ ہوتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی آپ کو جو ہے وہ ڈیپ سینسز کی طرف لے کے جاتا ہے، جس سے آپ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں اور مسٹیریس بھی ہوتا ہے انسان اسی کی وجہ سے، اور یہ دوسرے سے وابستہ آپ کے مادی مفادات بھی ہیں، اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کریں تو اس پارٹنرشپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی یہیں سے ہیں۔ مارس کے نیگیٹو ہونے کی وجہ سے یہاں معاملات بھی بہت اچھے نہیں چل رہے۔ خود کو ہر قسم کی ذہنی پریشانی سے دور رکھیں تو بہتر ہوگا۔ کسی بھی قسم کی آتشی اسلحے یا تیز دھار آلے سے بھی کے استعمال سے بھی آپ کو جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ خانہ مال میں شمس کی موجودگی آپ کی توجہ جو ہے وہ پوری طرح اپنی مالی پوزیشن پہ جو ہے وہ مرکوز کروائے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں آپ کی عزت وقار میں اضافہ ہوگا اپنی مال کو خرچ کر کے۔ پھر آپ ایک سے زائد کاموں کی طرف جو ہے متوجہ ہے۔ وینس دوسرے گھر کا حاکم سیارہ تیسرے گھر میں جا چکا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی بار کہ 9 مئی کو یہ زائچے کے دوسرے سے تیسرے گھر میں چلا گیا۔ اب یہ آپ کو ایک سے زائد کاموں کی طرف جہاں پہ متوجہ کرے گا، وہیں سن کی انرجی جو ہے وہ آپ کو اس کو تیزی کے ساتھ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانے کی طرف جو ہے وہ موو کریں گی۔ ایک اچھا ٹائم اس حوالے سے۔ آپ کے بچے، آپ کی بڑے بچے جو ہے وہ آپ کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو مالی دشواریوں سے بچانے میں بھی وہ ہیلپ کریں گے۔
اس کے علاوہ ایک چیز صرف احتیاط طلب ہے یہاں پہ، اگر آپ فیل کریں کہ آپ کو سر درد رہنی شروع ہوئی ہے یا آپ کی آنکھوں میں تکلیف آئی ہے تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو دکھانا بہتر ہوگا. دوسرے گھر کا حاکم تیسرے گھر میں، تیسرے گھر کا حاکم بھی تیسرے گھر میں. آپ اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سارے روابط جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو آپ بڑھا رہے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ خرچ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک قسم کی سالڈ انویسٹمنٹ. آپ نے کسی کو گفٹ دیا اور اس کے ریوارڈ میں پروردگار کے فضل سے آپ نے اسے بہت سارے فوائد لیے. تو یہ بالکل اس طرح کی اس وقت آپ کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. بہرحال یہ ہفتہ بھی آپ کا کافی مصروف جو ہے وہ نظر آتا ہے. آپ انجوائے کرنے کے لیے بھی اور اپنے روابط بڑھانے کے لیے بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرف وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بہت اچھا بڑھا سکتے ہیں. ایسے ایریز جن کا کسی بھی وجہ سے پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ریلیشن ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ سافٹ اسپوکن بھی ہوں گے اور یعنی تدبر بھی اور اخلاق بھی دونوں چیزیں یہاں پہ واضح نظر آتی ہیں چونکہ مرکری اس کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ کئی ایک نزدیکی سفروں سے بھی آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے اور اگر آپ کا تعلق کسی بھی حوالے سے فنون لطیفہ سے ہے یا آرٹ سے، تھیٹر سے ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ ترقی ملنے کے اور آپ کے روابط بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات بھی بہت روشن ہوں گے. پانچویں گھر کا حاکم شمس جیسے کہ میں نے بتایا سیکنڈ پارٹ میں ہے تو آپ کی بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ کافی بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا بھی اس وقت اچھا ہوگا. یہ ایک اچھا ٹائم ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 21 تک یہ ٹائم ہے، اس کے بعد یہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت جو ہے پرائز بونڈ لینا جو کہ اگلے 2-3 ماہ کے لیے آپ پلان کریں تو بہتر ہوگا. درمیان میں ایک مہینہ ایسا آئے گا جب آپ کا پرائز بونڈ نکلنے کے امکان نہیں ہوں گے، لیکن 21 آپ سمجھ لیں 21 مئی سے 21 جون تک یہ نہیں ہوں گے، لیکن 21 جون سے لے کے تو پھر ٹو ورلڈ آپ کا تقریباً مڈ آف اگست آپ کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. تو اس کے لیے اس وقت انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے بڑا مناسب رہے گا. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو بہت اچھی کامیابی ملے گی. بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے ایریز بچوں کے لیے بھی حالات موافق رہیں گے اور اگر آپ اسکیل بلکہ ایجوکیشن تمام سیکٹر بہت اچھے رہیں گے. اسکیل 12 سے 14 کی ایجوکیشن بھی بہت اچھی رہے گی اور اگر آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں یا اس حوالے سے آپ بیرون ملک ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا خود بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو بہترین ٹائم جو ہے وہ میسر رہے گا. آپ کے چھٹے گھر کا حاکم تیسرے گھر میں موجود ہے، سو جاب کے حوالے سے آپ کو کچھ نزدیکی سفر بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. سواری بھی آپ کو بہت اچھی مل جائے گی اور آپ کے کل جو کو ورکرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بہترین تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجموعی طور پہ بہت اچھا. جوپیٹر جیسے کہ میں نے بتایا آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں ہے، 9ویں گھر کا حاکم ہوتے ہوئے، سو بیرون ملک سفر بھی ہو سکتا ہے. آپ وہاں پہ جا کے قیام بھی کر سکتے ہیں. امیگریشن اپلائی کرنا چاہیں اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے اور اگر آپ کیریئر روزگار کے حوالے سے کوئی ٹریول کرنا چاہیں اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. سسالیز و کارب آپ کے بہن بھائی ان کے ساتھ بھی تعلقات اور آپ کی مدر ان لا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے رہتے نظر آتے ہیں. سیٹرن اب اپنے گھر میں ہولی سولی جو ہے موجود ہے 11ویں گھر میں، یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا باعث بنے گا. دوست احباب سے بھرپور تعاون آپ کو جو ہے یہ بھی مل سکے گا. سو مجموعی طور پہ ایک بہت ہی اچھا ہفتہ ہے. سوائے مارس کے آپ کو کسی چیز سے کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اسی لیے میں نے مارس پہ زیادہ بات کی تاکہ آپ اس کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کچھ پریکاشنز لے سکیں. میں نے بتایا کہ منگل والے دن 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ یا کسی بھی سن چیز کا صدقہ دینا اپنا معمول رکھی. یہ سلسلہ آپ کو 11 جون تک جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے ہفتے کو بہتر طور پہ پلان کر سکیں گے. اس ویڈیو سے مستفید ہو تو مجھے اپنی دعا میں یاد کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ٹورین، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر. حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد. 16 سے 22 مئی ویکلی ہوراسکوپ ہے. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سائن لارڈ جو ہے یہ وینس ہے اور یہ آپ کے زائچے کے دوسرے آپ کے خانہ مال میں اور اپنی اوج کی جگہ پہ جو ہے وہ جا چکا ہے. سو ٹورین آپ کے لیے تو حالات بہت ہی زبردست جو ہے وہ چل رہے ہیں.
دوسری طرف جوپیٹر 11ویں گھر میں آ چکا ہے، خوش بختی میں ڈھیروں اضافہ کرے گا۔ سیٹرن 10ویں گھر کا حاکم اپنے گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی زبردست جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مون بھی عارضی طور پہ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں آیا ہے، 2 دن یہاں پہ قیام کرے گا 16-17، اور مریخ کی جو نگیٹیوٹیز ہے اس کو بریک کرنے میں آپ کو جو ہے کافی ہیلپ جو ہے وہ کرے گا۔ آپ کا رولنگ پلینٹ چونکہ وینس ہے اور بہت اچھی پوزیشن ہے، اس لیے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ اپنے ہاتھ میں ایک وائٹ ٹوپاز یا بلیو ٹوپاز جو ہے وہ ضرور پہنیں۔ یہ آپ کو اس وقت وینس کے جو بہترین ثمرات ہیں وہ دلانے میں مدد کرے گا، چونکہ یہ ریسیور ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دور میں ڈش انٹینے چل رہے تھے، آج بھی آپ اگر تھوڑا سا سائڈ پہ چلے جائیں تو ڈش انٹینوں کا رواج ہے کئی جگہ پہ، کئی گھروں میں ابھی بھی لگے۔ ڈش انٹینا کیا ہے؟ ایکچولی وہ ریسیو کرتا ہے ان چینلز کو اور اس کو آپ کے ٹی وی کی اسکرین تک جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ اسی طرح جو جیمز ہم پہنتے ہیں یہ پلینٹس کی کاسمک ویوز کو آبزرو کر کے آپ کی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ اب جب وینس بہت اچھی جگہ پہ ہے، کئی لوگ یہ سوال کریں گے جی کہ پھر پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ پہننے کی ضرورت آپ کو اس لیے ہے کہ یہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے، آپ اس سے جتنا زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں اس وقت وہ آپ کو لے لینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ جو ہے ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، یہ ریکمنڈیشن ہے، آپ کہیں سے بھی بائی کر سکتے ہیں، وائٹ سفائر یا بلیو ٹوپاز یا وائٹ ٹوپاز، دونوں میں سے کچھ بھی پہن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ڈائمنڈ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ڈائمنڈ ہو گیا یا بلیو سفائر ہو گیا جو کہ زیادہ ہارڈنس رکھنے والے ہیں، ان کا ریئیکشن بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے انڈیویجول چارٹ سے دیکھیں، اور اگر آپ کے انڈیویجول چارٹ میں یہ سٹونز نکل آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، چونکہ سیٹرن جو کہ بلیو سفائر جس سے ریلیٹ کرتا ہے یہ آپ کے ذائچے کے 9ویں اور 10ویں گھر کا حاکم ہے اور 10ویں گھر میں موجود ہے۔ اسپیشلی وہ لوگ، ان لوگوں کو میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ آپ اپنے برتھ چارٹ سے اپنی ریمیڈیز نکلوا کے دیکھ لیجئے جو کہ اپنا بزنس کرتے ہیں یا جن کی ترقی کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے بلیو سفائر نکلتا ہے تو پھر آپ کے لیے تو بہت زبردست جو ہے یہ رزلٹس لے کے آئے گا۔ وینس آپ کے خانہ مال میں اور اسینڈنٹ میں سن ہے، سن کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھ دے رہی ہے، آپ کو پاور دے رہی ہے، خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کو موافقت آپ کی جو ہے وہ بڑھا رہی ہے۔ پھر یہ چونکہ چوتھے گھر کا حاکم ہے، گھر میں پیس آف مائنڈ بھی ملے گا اور آپ کی عزت وقار بھی خاندان میں بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ مزید اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اگر کوئی پراپرٹی یا سواری کے سے متعلقہ کوئی معاملات آپ کے رکے ہوئے تھے تو وہ اب کمپلیٹ ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اس طرح آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے، بہتر قوت فیصلہ سے آپ مستفید ہو سکیں گے اور آپ اپنے لیے پہلے سے کچھ بڑا جو ہے وہ گھر اور پراپرٹی حاصل کر سکیں گے۔ اسینڈنٹ میں سن کی موجودگی گورنمنٹ سیکٹر سے بہت سارے بینیفٹس جو ہے وہ دلواتی ہے۔ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں آپ ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، نمایاں پرسنالٹی کے طور پہ آپ جو ہے نمایاں ہوں گے۔ خانہ مال میں مرکری اور وینس دونوں کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے جدت سے بھی کام لیں گے اور اپنی بہترین ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 5ویں گھر کا حاکم بھی یہی مرکری جو کہ اپنے گھر میں موجود ہے، بچوں کی طرف سے بہت زیادہ کمفرٹ آپ کو مل سکے گا، آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ ٹورین کو وہ لوگ جو کہ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ آپ کے لیے بہترین اور آئیڈیل ٹائم ہے، کوئی بڑا انعام آپ کا جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں اسکیل 12 سے 14 کی، تو آپ کے لیے نئے دروازے کھلیں گے، آپ کی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا اور آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کے سلسلے کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ 5ویں گھر کا حاکم ہے، یہ آپ کی ذہانت میں اضافہ کرے گا، یعنی اب آپ جو اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کریں گے تو اس میں آپ کے ذہانت کا بہت بڑا تعلق ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اخراجات آپ کریں گے اپنی لگژریز کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اخراجات بھی آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
آپ کے چھٹے گھر کا حاکم بھی بہت اچھی جگہ پہ، سو آپ کو بہترین ملازمت ملنے کے امکان روشن ہے، یا آپ کو ترقی مل سکتی ہے جس سے آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہو سکتی ہے۔ جاب سوئچ کرنے کے لیے یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے، جبکہ سیٹرن اپنے گھر میں موجود ہے، چھٹے گھر کا حاکم سیارہ جو ہے وہ اوج میں ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اگر خود کسی بزنس کو یا کسی آرگنائزیشن کو آن کرتے ہیں تو پھر اگر آپ امپلائی رکھنا چاہیں تو آپ کو ایسے امپلائی مل سکیں گے جن کے بل بوتے پہ آپ اپنی مالی پوزیشن کو جو ہے وہ مستحکم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، چھٹے گھر کا حاکم اگر اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ آپ کی اینمیز کو بھی جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، سو اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا۔ کچھ اخراجات آپ کے کورٹ کیسز پہ بھی ہو سکتے ہیں جس میں کہ آپ کو کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے۔ 7ویں گھر کا حاکم سیارہ مریخ آپ کے شاگردی اور ازدواجی معاملات کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ میں آپ کو کافی ٹائم سے کہہ رہا ہوں۔ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے، اور شریک حیات اور شریک کار دونوں کے ساتھ آپ کو بڑے ہی احتیاط اور معتدل طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ یہ معاملات آپ کے لیے بہت اچھے نہیں ہیں، آپ کے جو ہڈن اینمیز ہیں وہ آپ کے معاملات کو اس حد تک ڈسٹرائے کر سکتی ہیں کہ آپ کے مابین بات علیحدگی تک جا سکتی ہے، سو بی کیئرفل، آپ کو بہت ہی محتاط رہنا ہے۔ 8ویں گھر کا حاکم جوپیٹر بہت اچھی جگہ پہ، وراثتی معاملات آپ کے بہترین طریقے سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی دوسروں سے وابستہ مادی مفادات جو ہے وہ پورے ہو سکیں گے۔ شراکت داری میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو بھی آپ کو بہترین جو ہے وہ اس کے ثمرات جو مل سکیں گے، ڈیپ سینسز میں جا سکیں گے، اور آپ کی ذہانت میں جو ہے یہاں پہ پھر ایک بار اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل ہوتی نظر آتی ہے۔ کیریئر، روزگار بہت اچھا، سسرالی ذوقارب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے، بیرون ملک سفر کے لیے راہیں بالکل اوپن ہے۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت ہی اچھے چل رہے ہیں، سو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ کیریئر روزگار سے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے معاملات کو کچھ اگر پینڈنگ ہے تو اس کو پہلی فرصت میں نمٹانے کی طرف جو ہے وہ موو آن کرنا چاہیے۔ دوست احباب سے تعلقات بہت اچھے، اور آپ کی خواہشات کی تکمیل میں آپ کے دوست احباب بہت زیادہ آپ کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے، اور اگر آپ نے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے کچھ سٹیپس لیے تھے تو اب اس کا بہترین ریوارڈ آپ کو جو ہے وہ مل سکے گا۔ امیگریشن اپلائی کرنے سے گریز کیجیے گا، اور اگر آپ آلریڈی پاکستان سے باہر مقیم ہیں تو آپ کو وطن واپسی کی راہ جو ہے وہ دیکھنا پڑ سکتی ہے، اور اگر آپ کے پاس پیپرز ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی سواری اور جگہ کی تبدیلی سے آپ کو جو ہے وہ اس وقت گریز کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے اس ہفتے کو جو ہے وہ مینیج کر پائیں گے۔ اس سے مستفید ہوں تو مجھے، میری میڈیا ٹیم کو، میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جمعرائز، میں ہوں شیخ زوال رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرولوجر۔ حمد و ثنا رب العزت کی، درود و سلام محمد وعلیہ۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ 16 سے 22 مئی ویکلی ہوراسکوپ ہے، اور جمعرائز میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کے لیے تو بہت ساری خوشخبریاں ہیں، لیکن چند ایک چیزیں بہت ہی احتیاط طلب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ دونوں چیزوں کو ہم ملوث خاطر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے پلان کرنا ہے، اور پرابلمز اس کا سولوشن ضرور آپ کو بتایا جائے گا۔ ایکچولی جو ویکلی اور اس کو بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو پلانٹس کی امپیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے اس کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہوگا۔ پروردگار نے آپ کو بہترین ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اس وقت مرکری آپ کے اسینڈنٹ میں موجود ہے جو کہ آپ کا اپنا سائن لارڈ ہے، سو یہ آپ کو بہت زیادہ انرجی دے رہا ہے، پاور دے رہا ہے زیادہ کام کرنے کی، اور وینس تالے میں آ کے آپ کو مقبول عام بنا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت میں ایک چارمنگ جو ہے وہ آلریڈی جو ہوتی ہے اس کو اور بوسٹ اپ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ ایٹ دا ونس ٹائم کام کرنے کی طرف بھی اور تفریح کرنے کی طرف، دونوں طرف آپ کا موڈ جو ہے وہ چلے گا۔ نئی چیزوں کی آمد و رفت آپ کے ساتھ چلے گی، چونکہ جب مرکری اسینڈنٹ میں آتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے، ٹیکنالوجی موسٹلی آپ گیجٹس یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہو گیا، موبائل ہو گیا،
कैमराज हो गए, आपके घर के एयर कंडीशनर हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ाएगा। कंफर्ट लेवल को डेफिनेटली आप अपने मलूज़े खातर रखेंगे। इसके साथ साथ चूंकि वीनस आपके 5वें घर का आके में बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और आपकी तवज्जो जो है वो अपोजिट सेक्स की तरफ भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आपके लव अफेयर्स जो है वो इस वक्त बिल्कुल जैसे कहते हैं अरूज पे जाने वाली बात वो बनी हुई है। इसके अलावा आप इस वक्त एक से ज़ायद कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ाएंगे। डेफिनेटली आपको काम पे तवज्जो देना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी फितरत जो है वो ये है कि आप एक काम को लेके चलते हैं और ज़्यादा टाइम उस पर फोकस नहीं कर पाते और चेंज हो जाता है। इसको अगर आपने कैप्चर कर लिया, इस बार आपने अगर इसको रोक लिया अपने आप को, जो कि आपके इख्तियार में है बिलाशुबा, तो फिर यकीन कर ले कि ये एक महीना, ये तो वीकली है, एक महीना आपको इतना ज़बरदस्त मिल जाएगा कि शायद आपकी सोच हो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए होने जा रहा है। और यहीं पर रहते हुए वीनस को अरूज भी मिलेगा और इस तरह आपके मामला बहुत अच्छे होते नज़र आते हैं। खाना माल में जो मैंने कहा था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, खाना माल में मरीख की मौजूदगी आपके अखराजात में बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो लेके आ रही है और ये अखराजात आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी कर रहे हैं और शायद आपको कुछ दोस्त अहबाब के ऊपर भी अपने अखराजात जो है वो करने पड़े। यहाँ पे मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि दोस्त अहबाब को लोन देने से आपने जो है वो गुरेज करना है। इस वक्त दिए गए पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने किसी भी दोस्त की जो है मदद कर लें, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस उम्मीद पे मत कीजिएगा कि ये पेमेंट आपको वापस आनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इनकम जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका आप ज़रूर दें ताकि आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है ब्रेक कर सकें। ये चूँकि आपके छठे घर का भी हाकिम है, आपके जो मुखालफीन है वो आपको माली नुकसान पहुंचाने की से भी गुरेज करेंगे और आपके किसी एम्प्लॉय की वजह से भी आपको माली नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इस मामले में आपको बेहतर एहतियात करनी है। रोज़ाना 261 मरतबा या माली को या कुद्दूस पढ़ना अपनी रूटीन बना ले तो ये आपको बहुत सारे मामला से बचाता चला जाएगा। तीसरे घर का हाकिम 12वें घर में। अच्छा, 12वें घर में सन आता है तो ये आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की तरफ जो है वो माइल करता है। हालांकि तीसरे घर का हाकिम है जो कि नज़दीकी सफरों से मुतल्लिक है। मैं ये कहूँगा कि दोनों तरह के जर्नी आपके हो सकते हैं, लेकिन ये भी बता दूँ कि आप जो गोल्स सेट करेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पाएगा। या आप पैसे भी खर्चेंगे, आप अपनी जिस्मानी मुशक्कत भी करेंगे, लेकिन अगर आप कंफर्ट के लिए जा रहे हैं, मेंटल पीस के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो मेंटल पीस मिल नहीं पाएगा। इसी तरह आपको बहुत एहतियात करनी है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी, अदरवाइज आप कानून की गिरफ्त में होंगे। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। बेहतरीन चीज़ है कि अपनी गुफ्तगू में आपको एहतियात करें और इस वक्त आप कर सकते हैं। मरकरी और वीनस ने आपको साथ में सपोर्ट दी हुई है। आपके बहुत ही करीबी लोग जो है वो आपके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज़ में भी नजर आते हैं। इसी तरह आपके वालिद के साथ आपके तल्लुका जो है वो भी कुछ कशीदा होते नजर आते हैं, बल्कि एग्जैक्टली कहूँ तो अपोजिशन वाला मैटर भी जो है वो चल सकता है और यहाँ से आपको बहुत सारे नुकसानात भी दरपेश आ सकते हैं। इस मामले में आपको केयरफुल रहना है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दौरान सफ़र जो है अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, गुस्से में नहीं आना। ये बहुत ही अहम आपके लिए होगा। आपके चौथे घर का हाकिम मरकरी आपके संडे में मौजूद है। प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त और उसके कंफर्ट से आप जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। घर के अंदर रहना भी आप उतने ही पसंद करेंगे जितना इस वक्त सन के जो है वो 12वें घर में आने से आप जो है वो ट्रैवल की तरफ होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा आप कंफर्ट भी करेंगे और घर में आपके जो है वो गुफ्तगू का अंसर जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी वालदा के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपकी इज्जत वकार में इजाफा होगा आपकी सूझबूझ की वजह से। आपके ख़ानदान के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो आपके सेंसेबल होने की वजह से आपकी इज्जत जो है वो करेंगे और ये आपके लिए बिलाशुबा एक बहुत ही बेहतर टाइम साबित हो सकता है।
اسی طرح پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت اور تبدیلی کے آپ کو بہترین مواقع ملیں گے اور ان کو مس کرنا اس وقت جو ہے وہ غلطی ہوگی. 5ویں گھر کا آپ کے اسینڈنٹ میں، سو آپ کا کوئی بڑا انعام نکلنے کے چانسز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے. آپ ایک سے زائد کاموں میں انویسٹمنٹ کی طرف بھی آپ کا موڈ جو ہے وہ بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت ہی زیادہ روشن ہے. اگر اب بھی آپ کی منگنی نہیں ہوتی تو پھر یقین کر لیں کہ آپ کے ذائچہ پیدائش میں کوئی پرابلم ہے. اگر ابھی تک آپ کی بات کوئی سٹارٹ نہیں ہوئی تو پھر اپنا برتھ چارٹ بنوا کے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ آپ کے ذائچہ پیدائش میں ایسی کیا پرابلم ہے. اولاد کی خواہش رکھنے والے جیمنائز کو پروردگار کے فضل سے اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ مل سکتی ہے. آپ کے ازدواجی تعلقات، آپ کے شراکتی تعلقات، آپ کے شراکتی مالی تعلقات، یہ تمام چیزیں بہت ہی زبردست ہیں. جوپیٹر 10ویں گھر میں موجود ہے، شراکت داری کی آپ کو آفر ہو سکتی ہے. آپ کا جو شریک کار ہے وہ کاروباری معاملات میں بہتر سوجھ بوجھ کا وہ بھی مظاہرہ کرے گا اور اس طرح یقینی طور پہ آپ کو نئے ایگریمنٹس مل سکیں گے، نئی چیزیں جو ہے وہ زیر غور آئیں گی. اور اگر آپ سول پروپرائٹر ہیں تو پھر آپ کے جو شریک حیات ہے وہ بھی آپ کے کاروباری معاملات میں آپ کو ہیلپ کرے گا. جیمنائز خواتین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے تعلقات بھی بہت زبردست ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کی مدر ان لا کے ساتھ، اپنے جو آپ کے سبلنگز ہیں، سسرالی جو سبلنگز ہیں آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہت زبردست رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو مجموعی طور پہ ایک بہت اچھا ہفتہ. مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنے آدمی ایک ایمرلڈ ویئر کر سکتے ہیں، اور ایمرلڈ نہ پہننا چاہیں یا نہ افورڈ کرتے ہو تو آپ اپنے آدمی ایک جیڈ پہن سکتے ہیں، پیریڈاٹ پہن سکتے ہیں، سنگیشپ پہن سکتے ہیں. یہ تمام آپ کے لیے بڑے زبردست ہوں گے. اور اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے یا اپنے سینئر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو زرد پکھراج پہنیے. یہ بہترین اس وقت آپ کو رزلٹ دینے کی پوزیشن ہوگا کیونکہ جوپیٹر آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہوا ہے. اور بہترین جم سٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ jahajam.com جو ہے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین ثابت ہوگی. اگلے ہفتے کی ویڈیو آپ کے لیے جیمنائز بالخصوص آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ اگلے ہفتے میں قمر دا رکب اور مکمل قمری گرہن جو ہے وہ ایٹ دا ونس ٹائم آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ متاثر یہ آپ کے خانہ مال کو اور آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات کو کر سکتے ہیں. سو ان کو ویڈیوز کو اس کے اوپر آپ کو جو الگ سے دی جائے گی اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. یہ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم کینسر، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر. حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ 16 سے 22 کا یہ مئی کا یہ ویکلی ہوروسکوپ ہے اور کینسیرین امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ سب بخیریت ہوں گے. پروردگار آپ کو اور آپ کی فیملی کو سب کو اپنی امان میں رکھے. کینسیرین یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم اور اس سے بھی اہم جو ہے وہ اگلا ہفتہ ہوگا. کچھ چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ کو تھوڑا سا انٹیمیٹ کرنا ہے مجھے تاکہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں. اور کچھ اس ہفتے کی جو باتیں ہیں اس پہ بھی کریں گے. اسپیشلی جوپیٹر آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں آیا اور اس کی بڑی زبردست امپیکٹ ہوگا چونکہ مرکری بھی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے. سو ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. سب سے پہلے بات کروں گا میں مون پہ جو کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے. پچھلے ہفتے 10 مئی کو یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں شفیاب ہو کے آپ کی خواہشات کی تکمیل کا باعث بنا. اس کے بعد یہ ہفتہ جب 16 کو سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ کے اسٹینڈرڈ میں فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوگا. بڑا فریش آپ فیل کریں گے. مارس کی جو ایگریشن ہے، جو پرابلم ہے، اس کو مون جو ہے وہ کور اپ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا جو کہ اپنے گھر میں بہت کمفرٹیبل ہو جائے گا. 16-17 بہت اچھا گزرتا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد 18-19 کو آپ کا فوکس ہو جائے گا اپنی مالی پوزیشن کو بہتر کرنے پہ اور پھر 20-21 کو سن جو ہے وہ بھی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. 21 کو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا بالکل ٹوسٹ والی بات جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی کیونکہ خانہ مال کا حاکم سیارہ ذائچے کے 12ویں گھر میں جب جاتا ہے تو پھر آپ کو ورڈ کرتا ہے اپنی مالی پوزیشن کے حساب سے اور
آپ لاشعوری طور پہ کچھ تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی مالی پوزیشن کو سسٹین جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور کچھ اخراجات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکری 12ویں گھر میں موجود ہے، آلریڈی مرکری کی 12ویں گھر میں موجودگی جہاں پہ آپ کو سافٹ سپوکن کر رہی ہے، لاشعوری طور پہ آپ روحانیت کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہے ہیں، وہیں پہ یہ آپ کو کسی لانگ ڈسٹنس جرنی کی طرف بھی جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سن بھی یہاں پہ آ جائے گا۔ اب سن جب اس کے پاس آئے گا تو سن موسٹلی جو ٹریول کرواتا ہے وہ لا حاصل قسم کے ٹریول کرواتا ہے، یعنی جس کا رزلٹ آپ کو کوئی بہت اچھا نہیں ملے گا۔ آپ نے جو سوچ کے ٹریول کیا ہوگا وہ سوچ کا پورا ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، سو آپ کو یہاں سے ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوں گے آپ۔ اب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چونکہ مرکری چونکہ 12ویں گھر میں ہوگا تو لاشعوری طور پہ آپ کی تحریر اور تقریر میں بہتری بھی آئے گی، یعنی آپ سافٹ سپوکن ہوں گے، گڈ نیچر ہوں گے۔ وینس آدمی ہے تو لگژریس کی طرف بھی آپ کی سوچ ہوگی، گھومنے پھرنے کی طرف، اچھا لباس، اچھی خوراک، اس کی طرف بھی آپ مائل ہوں گے۔ لیکن 21 کے بعد سن کے آنے سے معاملات تھوڑے سے جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ سن چونکہ آپ کے خانہ مال کا بھی حاکم ہے، سو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کچھ اضافی اخراجات 21 مئی کے بعد جو ہے وہ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تیسرے گھر کا حاکم بھی ظاہر ہے کہ 12ویں گھر میں ہے، سو آپ لاشعوری طور پہ کچھ گھومنے پھرنے کی طرف بھی آپ کا موڈ بنے گا۔ جو تحریر اور تقریر کے معاملات ہیں اس میں آلریڈی میں نے آپ کو کہا بہتری آئے گی۔ آپ کے جو بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے کشیدہ یا ان کی وجہ سے آپ کسی پریشانی میں مبتلا بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ تھرڈ کا حاکم 12ویں میں گیا ہے۔ آپ کے چوتھے گھر کا حاکم بھی 12ویں گھر میں ہے، والدہ کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور لاشعوری طور پہ آپ گھر سے کہیں دور جو ہے وہ جانا چاہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ آپ کو بیڈ ایسوسیشن سے جو بچنا ہوگا، یعنی آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو کہ گڈ نیچر ہے، یہ آپ کو خود اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سواری اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے اس وقت آپ کو کوئی کام نہیں کرنا۔ ہاں البتہ اگر آپ پاکستان سے باہر مقیم ہیں اور وہاں پہ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں یا پراپرٹی سواری خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آئیڈیل ٹائم ہوگا۔ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم سیارہ اسینڈنٹ میں بڑے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ کشیدہ ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی پریشانی بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں اسکیل 12 سے 14 کی تو اس میں بھی کوئی تھوڑی سی پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن نہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر آپ کینسیرین ہیں اور کوئی لیڈی ہیں، ہماری کوئی بیٹی کوئی بہن تو اور پریگنینسی کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو اپنی پریگنینسی کے حوالے سے اسپیشلی کوئی پریکاشنز لینے کی ضرورت بالکل ہے، چونکہ مارس اسینڈنٹ میں آپ کے نیگیٹو ہوا ہے، سو یہ آپ کی پریگنینسی کے معاملات کو تھوڑا سا متاثر بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت کم ہیں اس وقت، اگر کوئی پرپوزل آئے گا بھی تو فائنلی ہوگا، اور اگر آپ آلریڈی انگیجڈ ہیں تو آپ کو اپنی منگنی بچانے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن بھی اس وقت آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ آپ کے چھٹے گھر کا حاکم 9ویں گھر میں بہت زبردست پوزیشن، آپ کی صحت میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور پہلے سے کہیں زیادہ آپ کی صحت جو ہے وہ گریجولی بہتر ہوتی چلے گی۔ کہیں بیرون ملک سفر کا بھی پلان آپ کا بن سکتا ہے، اور اپنی جاب کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ کہیں بیرون ملک ٹریول جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ کم از کم آپ کو جاب کے باہر مل سکتی ہے، اس کے لیے آپ ویزا وغیرہ اپلائی جو ہے وہ بھی کر سکیں گے۔ اور اس وقت اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہیں امیگریشن کے حوالے سے بھی تو حالات بہت ہی موافق آپ کے ہوں گے۔ آپ کی جاب کے اصول میں آپ کا کچھ سسرالی عزیز بھی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہتر امپلائی کا حصول بھی آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ چھٹا گھر جب بھی سٹرونگ ہوتا ہے تو کچھ اینمیز بھی آپ کی جو ہے وہ بوائلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سو اس کے اوپر آپ کو اسپیشل کام کرنا کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے 7ویں گھر کا حاکم بھی اچھی پوزیشن میں، وراثتی معاملات بھی اچھی پوزیشن میں، شراکت داری کے معاملات بھی اچھی پوزیشن میں، آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بھی بہت روشن ہیں، اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو بہتر پروفٹ کا حصول آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ جوپیٹر آپ کے 9ویں گھر میں آیا ہے۔ 9ویں گھر میں جوپیٹر کی آمد آپ کو نالج گین کرنے کی طرف لے کے جائے گی، اور اسپیشلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 9ویں جوپیٹر کی پوزیشن اور 12ویں مرکری کی پوزیشن آپ کسی روحانی سفر کے لیے آمادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور یہ سفر آپ کا ذہنی ہے یا جسمانی ہے یہ ایک الگ بات، لیکن
آپ بہت سارا نالج گین کریں گے, آپ کو بہت کچھ ملنے جا رہا ہے. ایک بہترین استاد جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. اچھا میں تو چلو ویسٹرن کرتا ہوں, لیکن کچھ لوگ نام گھر سے جو ایسٹرن اسٹرولوجی کرتے ہیں وہ باپ کو بھی دیکھتے ہیں. سو یہاں پہ آپ کے والد کے رول بھی بہت ہی اہم نظر آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو ان سے بھی بہت سارے فوائد جو ہے وہ بھی مل سکیں گے. اور اگر آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں یا اس حوالے سے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے. اس سے آپ کو جو ہے وہ ضرور مستفید ہونا چاہیے. ہولی پلیسز کا وزٹ کرنا آپ کی روح کی بالیدگی یعنی خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا, اور آپ اپنے آپ کو کافی فریش جو ہے وہ فیل کریں گے. آپ کے 10ویں گھر کا حاکم مارس اچھی پوزیشن میں نہیں ہے, میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, اس لیے کیری روزگار کے حوالے سے کسی بھی بڑے یا اہم فیصلے سے آپ کو گریز کرنا ہے. 11ویں گھر کا حاکم سیارہ آپ کا اب ظاہر کے 12ویں گھر میں گیا ہے. آپ کو لاشعوری طور پہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ پر امید بھی ہوں گے اور زور بھی لگائیں گے, لیکن اتنی کامیابی آپ کو نظر نہیں آتی جتنی کہ آپ محنت کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے لیے ایک بہتر پلان کر سکیں گے. اگلے ہفتے کے بارے میں بتاتا چلوں. اگلا ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہونے جا رہا ہے. قمر 24 25 26 یہ قمر عقرب ہوگا, اور پھر 26 کو مکمل قمری گرہن یہ آپ کی پرابلمز میں اضافہ کر سکے گا. اور 26 مئی کا مکمل قمری گرہن ہے, اور یہ آپ کے ظاہر کے 6ٹھے گھر میں لگ رہا ہے. آپ کی صحت, آپ کی سیلف رسپیکٹ, اس طرح بہت سارے معاملات آپ کے جو ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو ایک الگ ویڈیو دی جائے گی. فوکس رہیے گا. چینل پہ اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں مل جائے. اور اگر آپ آلریڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو بھی تھوڑا سا آپ کو توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم لیوز, میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا, آپ کا اپنا اسٹرالوجر. حمد و ثنا ہے رب العزت کی, درود و سلام محمد و آل محمد پہ اللہم صلی اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منا رہے ہوں گے. پروردگار سے ملتمس سے دعا ہوں کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ویکلی ہوروسکوپ ہے اور یہ آپ کا ہفتہ جو ہے یہ 16 سے 22 مئی کا ہے. ایوری ویک جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے تقریباً تمام سیکٹر میں, لیکن پچھلے ویک کی جو ویڈیو تھی اس میں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کیونکہ بڑے ایونٹ تھے. تو آپ کو صرف ان پلینٹس کی موومنٹس کے بارے میں جو بتایا گیا کہ ان پلینٹس جو موو ہو رہے ہیں, جس میں مرکری تھا, وینس تھا, اور اس کے علاوہ جوپیٹر کی بہت بڑی ایک موومنٹ تھی. تو اب کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک بار پھر تمام آپ کے ذائچے کے پارٹ جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا. پھر بھی اگر کچھ چیز رہ جائے کچھ چھوٹی موٹی تو آپ جنرل میں, انڈیویجول کی بات میں نہیں کر رہا, انڈیویجول کے لیے تو آپ کو چارٹ بنوانا پڑتا ہے, جنرل میں آپ کمنٹس میں لکھ دیا کریں, میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو کہ آپ کے ظاہر کے 10ویں گھر میں موجود ہے, یہ 21 مئی تک یہیں پہ رہے گا. اور جیسے آپ کو بتایا یہ ویک جو ہے وہ 22 مئی تک میں نے آپ کو بتایا. 21 کو یہ یہاں سے نکل کے تو آپ کے ظاہر کے 11ویں گھر میں جائے گا. اس کے ایکچولی امپیکٹ تو آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں ہی ملیں گے, لیکن اس ویک میں جو پچھلے جاری تسلسل ہے وہ اپنا سلسلہ وہ چلائے گا. اور میں آپ سے کہوں گا کہ کوشش کیجئے کہ آپ نے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے اگر کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے تو اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ سن آپ کے ظاہر کے 10ویں گھر میں سال میں ایک بار آتا ہے. کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ کو فوکس کرے گا, کرج دے گا, آپ کو پاور دے گا, انرجی دے گا, اسٹرینتھ دے گا. سو اس کو آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا. 10ویں گھر میں جب سن آتا ہے تو آپ کے سینئرز کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے. والد آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بھی بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں, عزت وقار ملتی ہے. کاروباری حلقہ احباب میں یا ملازمت کی جگہ پہ آپ کچھ نمایاں پوزیشن جو ہے وہ حاصل کرنے کا بالکل ایبلٹی آپ میں تو ہوتی ہے, اب آپ کو اس کا چانس بھی ملتا ہے اور آپ اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ اویل کر سکیں گے. 11ویں گھر میں 21 تاریخ کو چلے جائے گا, آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی اور دوست احباب آپ کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹیو اس کے بعد جو ہے رول اپنانا سٹارٹ کریں گے. 11ویں گھر میں سن جب آتا ہے تو آپ کے تعلقات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑھیں گے, آپ کی فرینڈ لسٹ میں آئیں گے وہ لوگ جو کہ حکومتی معاملات میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہوں گے. پاور ہوگی جن کے پاس, اتھارٹی ہوگی,
یا کم از کم معاشرے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے ایک الگ پہچان جو ہے وہ ضرور رکھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ اور زیادہ فوکسڈ ہو جائیں گے اپنے گولز کو اچیو کرنے میں، اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے پورا زور اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ پروردگار آپ کو کامیابی بھی دے گا۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ مرکری، یہ آپ کے آلریڈی 11ویں گھر میں اور اپنے ہی گھر میں موجود رہتے ہوئے فائنینشیل پوزیشن کو بہت زبردست کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی، آپ لکی جو ہے وہ اس ہفتے بھی رہیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ دوستوں سے اس حوالے سے بھی آپ کو بھرپور تعاون جو ہے وہ ملے گا، کہ 11ویں گھر میں نئے آئیڈیاز پہ کام کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ اپنی ذہانت سے، اپنی گڈ لک سے جو ہے اپنی فائنینشیل پوزیشن کو کافی حد تک جو ہے وہ اسٹرانگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکری چونکہ 11ویں گھر کا ہی حاکم ہے، سو آپ کی خواہشات جو ہے یہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ اپنے گولز کے پیچھے پورا اپنا ذہن، اپنی جو مینٹل ایبلٹیز ہیں اس کو لگائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کافی بہتر رہتے نظر آتے ہیں۔ تیسرے گھر کا حاکم 11ویں گھر میں، یہ بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، یہ آپ کے 10ویں گھر کا بھی حاکم ہے جو 11ویں میں گیا ہے۔ سو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وینس جو کہ آپ کے 10ویں کا ہو گیا 11ویں میں گیا ہے، آپ کے کیریئر، روزگار کے حوالے سے آپ کی گڈ لک میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ایک بار پھر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے جو پچھلے دور میں سٹیپس لیے ہیں اپنے کیریئر، روزگار کے حوالے سے جو کہ انڈر پروسیس چل رہے تھے، ان کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو کامیابی ملنے کے امکان بھی نمایاں ہے۔ آپ جس بھی اسکیل پہ کام کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ انڈیویجول کام کر رہے ہیں کسی فرم میں، کسی بھی جگہ، تو آپ بالکل یہاں پہ بھی پرامننٹ جو ہے وہ پوزیشن میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ بہت اتھارٹی والے لوگ، وہاں پہ وہ بھی لوگ جو کہ ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے وہ پذیرائی ملے گی، اور آپ کی فرینڈ لسٹ میں کافی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نزدیکی سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے۔ آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقارب بھی آپ کے ساتھ اچھا جو ہے وہ برتاؤ کریں گے، اور آپ کی خواہشات کی تکمیل میں یہ بھی آپ کے ساتھ معاونت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کے لیے بھی اچھا رہے گا، ارتکاز کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور آپ اپنے سلسلے، اس تسلسل کو جو ہے وہ آپ جاری و ساری رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ سافٹ سپوکن ہوں گے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اور اچھی اور کمفرٹیبل جگہ پہ آرام کرنا، یہ اس ہفتے سے آپ کی ہیبٹس میں یہ چیز جو ہے وہ آتی چلی جائے گی۔ چوتھے گھر کا حاکم سیارہ 12ویں گھر میں ہے، خاندان، والدہ، پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت، یہاں سے آپ کے لیے کچھ اچھی ویوز نہیں آ رہی۔ یہ آپ کے ظاہر کہ 9ویں گھر کا بھی حاکم ہے، سوشل عقارب کے ساتھ بھی تعلقات کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ مارس اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے باہر مقیم ہیں تو آپ کو وطن واپس جو ہے وہ آنا پڑ سکتا ہے۔ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے، تاکہ آپ مارس کی اس نگیٹیوٹی سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ مارس جب 12ویں گھر میں ڈیبلیٹڈ ہوتا ہے تو بہت سارے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ کسی بھی قسم کے لین دین سے قطعی طور پہ گریز کریں، چاہے وہ آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے ہے، ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے حوالے سے ہے، یا آپ کی پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت ہے، اس معاملے میں آپ کو لین دین سے گریز کرنا ہے۔ اور میں آپ کو کلیئرلی اس میں جو انڈیکیشنز ہیں وہ بتانے لگوں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کا امکان بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، سو اس معاملے میں آپ کو بہت ہی کیئر کرنی پڑے گی۔ 5ویں گھر کا حاکم سیارہ 8ویں گھر میں اب جا چکا ہے۔ اب یہ بچوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی آپ کی ذہنی پریشانی میں اضافہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا پھر بھی آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ منگنی طے پانے کے امکانات بہت روشن ہے، لیکن اسپاؤس کی وجہ سے سم ٹائم جو ہے وہ کچھ ذہنی پریشانی بھی آ سکتی ہے، کچھ ذہنی دباؤ بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ایکچولی ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے۔ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم 8ویں گھر میں گیا ہے، اٹس مین کو ایک نیگیٹو فارمیشن میں چلا گیا، حالانکہ وہ اپنے ہی برج میں گیا ہے۔ یہ ایک پازیٹیوٹی یہاں پہ موجود ہے کہ گیا وہ اپنے ہی برج میں، اس لیے آپ کو انشاءاللہ حالات بہتر رہیں گے۔ 6ٹھے گھر کا حاکم آپ کے 7ویں گھر میں، آپ کی پارٹنرشپ، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے آپ نے اسپاؤس کے ساتھ بھی، وہ بھی اچھی رہے گی۔ جاب، صحت کے معاملات، امپلائی شپ کے معاملات، یہ تمام چیزیں آپ کی بہت ہی اچھی رہتی نظر آ رہی ہیں۔ سو مجموعی طور پہ دیکھوں تو ایک بہت اچھا ٹائم ہے، اور اس کو آپ مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک روبی پہنیے،
اور یہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کو بھی اب کرے گا، آپ کی خواہشات کی تکمیل، آپ کے کیریئر روزگار کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی پوزیشن میں استحکام آئے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمرلڈ بھی پہنی ہے. جیسے کہ میں نے دونوں یہی پہنے ہیں اس وقت. روبی اور ایمرلڈ دونوں آپ کو اس وقت بہت ہی بہترین آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ javagem.com پہ آپ کے لیے بہترین جم کلیکشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. آپ وزٹ کر کے اپنی پسند کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کے بارے میں کہوں گا کہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیا کریں. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورگوز، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر. حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ 16 سے 22 مئی ویکلی ہوراسکوپ ہے. اور ورگوز پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا مرکری جو کہ 10ویں گھر میں آیا اس کے رزلٹ کیا ہوں گے. وینس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ شرف قمر کے بارے میں ہم نے بات کی اور جوپیٹر کے بارے میں بات کی، لیکن پچھلی بار آپ کا ہول دا چارٹ جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکا تھا. تو آج ہم آپ کا پورے چارٹ کو ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے تو بیل بٹن پش کرنا نہ بھولیے گا. اور یقیناً آپ نے جب شرف قمر کے اعمال کی ہوں گے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا. میں ونس مور ٹائم آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی، اور اگر کوئی ٹاپک مس ہو جائے، کوئی چیز مس کر جاؤں تو اس کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ نیچے سوال کر سکتے ہیں. ورگوس، آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ آپ کے زائچے کے 10ویں کیریئر روزگار کے گھر میں جو ہے وہ آ چکا ہے. مرکری کا اپنے ہی گھر میں آنا سب سے جو بڑا اس کا بینیفٹ ہوگا وہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرے گا. آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز جو ہے وہ آئیں گے. اچھی سپیچ آپ کو مل سکے گی، یعنی سپیچ کی پاور. اس کے علاوہ اچھی تھاٹس جو ہیں جو کہ سپیچ بنتی ہیں وہ بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے. نئے آئیڈیاز پہ آپ کام کریں گے. کیریئر روزگار کے اوپر آپ کا فوکس بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اکثر ورگوس جو کہ ابھی اپنی ایجوکیشن لے چکے ہیں وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی نئے سٹیپس یا کوئی نئی بگننگ کی طرف جو ہے وہ بھی چلیں گے. پھر وینس یہاں پہ ہے، یہ اوج کا گھر ہے وینس کے، اور یہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے. آپ اپنے ورک پلیس پہ یا اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ اخراجات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رینوویشن کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ یہ آپ ورگو خواتین کے لیے بتا رہے ہیں اسپیشلی، ویسے تو پروفیشنل خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، دونوں ہیں، لیکن یہ بالکل ان خواتین کے لیے جو کہ ہاؤس وائف ہے. آپ کے چونکہ یہ زائچے کے 10ویں گھر میں آیا ہے، سو یہ آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر کرے گا. اور وینس یہاں پہ آیا ہے تو آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ جو اسپوکن آپ کے ریلیشن شپ ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس وقت راہو بھی یہیں پہ موجود ہے، اس کا انفلوئنس بھی یہیں پہ ہے. سو آپ کو اس سائڈ سے تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ کا ایٹیٹیوڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس کو یقیناً آپ اپنی بہتر سوجھ بوجھ سے جو ہے وہ بہتر بنا لیں گی. اس کے علاوہ بہت اچھی جو آپ کے لیے خبر تھی وہ تھی جوپیٹر لاسٹ ویک جو ہے یہ آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں جو ہے وہ آ چکا، اور یہ اس کا اپنا گھر ہے. اس طرح آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت ہی زبردست ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے. اور ایگزیکٹلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ضرور آئے گا، لیکن مجموعی طور پہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا چلا جائے گا. بجائے اس کے کہ آپ کے ہسبینڈ اب آپ کے اپوزیشن میں کھڑے ہوں، وہ اب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. مزید بہت اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ورگو خواتین و حضرات جو کہ شادی کے متمنی تھے اور شادی میں پرابلم آ رہی تھی، رکاوٹ آ رہی تھی، آپ کی یہ رکاوٹ دور ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اب آپ شادی کی طرف جو ہے وہ موو آن ہو سکیں گے. پروردگار آپ سب کو خوشیوں سے ہمکنار کرے. ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ورگو کے، انہیں بھی انشاءاللہ پروردگار کے فضل سے آسانی ملے گی اور آپ اپنے معاملات کو بآسن و خوبی لے کے چل سکیں گے. اس کے علاوہ
آپ کو اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو ایک بہتر پارٹنرشپ کا جو ہے موقع مل سکتا ہے، آفر ہو سکتی ہے، اور یہ کہیں دور سے نہیں، آپ کی اپنی فیملی میں سے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ آپ کو آفر کر سکتا ہے، یا اسی طرح آپ کی مدر جو ہیں وہ بھی آپ کی جو سسرالی ریلیشن شپ ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، اس میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت بہت ہی اچھی پوزیشن میں رہے گی، اور والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر رہتے نظر آ رہے ہیں۔ میں ابھی چند لمحے پہلے بات کر رہا تھا آپ کے کیریئر روزگار پہ، آپ ایک نمایاں شخصیت کے طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئیں گے۔ اپنی بہترین پالیسیز سے آپ اپنی اینیمیز کو جو ہے وہ ڈیفیٹ بھی کریں گے اور اپنا نام بھی بنا سکیں گے۔ اب آپ جو ہے وہ کہنے سے زیادہ کرنے کی طرف مائل ہوں گے، یعنی پریکٹیکلزم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کے آپ کے پاس آئے گا۔ مرکری 10ویں گھر میں جب موجود ہوتا ہے تو پھر یہ رینوویشن بھی کرواتا ہے، تبدیلیاں بھی لے کے آتا ہے، نئے ایگریمنٹس کی طرف لے کے جاتا ہے، نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے اور اس میں بہتری آتی ہے۔ اور اگر آپ امپلائی ہیں، سیلف امپلائی تو نہیں میں کہوں گا، اگر آپ کسی کے پاس امپلائی ہیں تو بھی آپ کے سینئر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے اور آپ کو ترقی ملنے کے امکانات بہت روشن ہوں گے، جس سے آپ کی مالی پوزیشن جو ہے مزید اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اہم چیز، آپ کے تیسرے گھر کا حاکم اور آپ کے 8ویں گھر کا حاکم یہ نیگیٹو ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ نزدیکی سفروں میں آپ کو بے حد احتیاط کرنی ہے۔ اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر رکھ کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یعنی آپ نے اگر آپ کی کوئی ہوپس ہیں ان سے متعلق ہیں تو وہ آپ کی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فی الحال جو ہے وہ پروفٹ، وہ چیزیں نہیں مل پائیں گی جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ نزدیکی سفروں میں آپ کو بے حد احتیاط کرنا ہے، ہمسایوں سے کسی قسم کے اختلافات سے بھی آپ کو گریز کرنا ہوگا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے جملے اتنے سخت نہ ہوں جس سے دوسرے بندے کا جو ہے وہ دل ٹوٹنے والی بات جو ہے وہ بنتی ہو۔ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے۔ 21 مئی کو سن جو کہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا حاکم ہے، یہ بھی آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں آ جائے گا۔ کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ نئی کوشش کریں گے، شعوری لاشعوری دونوں طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو آگے کی طرف لے کے کی طرف جائیں گے۔ وہ اسپیشلی ہمارے ورگو بہن بھائی جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ہے، آپ کو کیریئر روزگار کے بہتر مواقع مل سکیں گے، اور اس کو مزید بہتر کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک ایمرلڈ ویئر کیجئے، یا آپ جو ہے وہ فیروزہ پہن سکتے ہیں۔ دونوں سٹون اس وقت آپ کو بہت ہی زبردست رزلٹ جو ہیں وہ دلوا سکتے ہیں۔ امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم انشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور مزید آپ کو اگلے ہفتے میں ملے گا۔ 21 مئی کو سن جب آپ کے 10ویں گھر میں آئے گا تو پاکستان سے باہر جو لوگ مقیم ہیں، یا اگر آپ کے ریلیشن پاکستان سے باہر ہیں بزنس کیریئر روزگار کے حوالے سے، تو اس میں بھی آپ کو ترقی مل سکے گی۔ بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، لیکن سم ٹائم آپ کے بڑے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اختلاف رائے رکھیں گے۔ ایکچولی آپ کے بچوں کو مینٹل تھیراپی کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا کہ اس وقت جو مرکری کی بہترین آپ کو پاورز مل رہی ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ یوز کیجیے، اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، اور اس طرح آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ جاب، صحت، امپلائمنٹ، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو امپلائی ہیں ان سے بھی آپ کمفرٹ زون میں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ ایک بہت اچھا ہفتہ ہے، صرف آپ کو مارس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیکل کرنا ہے، باقی چیزیں آپ کی انشاءاللہ بہت بہتر رہیں گی۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم لبراز، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد ماشاء اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی خوشیوں کو اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں نے
جتنے بھی ویکلی دیتا ہوں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کیا جائے. جو پلینٹس کی موومنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی چلی جائیں تاکہ آپ کو پلان کرنے کا موقع ملے کہ آگے آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے. لاسٹ ویڈیو میں نے 2-3 چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر کے بتایا جو کہ بڑی موومنٹ تھیں. جوپیٹر تھا, وینس تھا اور پھر مون تھا. ان سب چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. شرف قمر کی ویڈیو یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے اور یقیناً آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے. سو اس ویڈیو میں آپ کو آج آپ کا مکمل چارٹ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. اور سن جو کہ آپ کے زائچے کے 8ویں گھر میں موجود تھا, یہ 21 کو آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں چلا جائے گا. اس کے اوپر بات کریں گے اور کچھ باتیں میں آپ کو اگلے ہفتے کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. سو ونس مور ٹائم کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. یہ مجھے تھوڑا سا ایک فیڈ بیک سمجھ لیجیے آپ کی طرف سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ وینس آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں آ چکا ہے اور ابھی اپنی ڈگریز کو بھی میچور کر رہا ہے. میں نے لاسٹ ویک بھی ایک بات کی تھی کہ یہ یہاں سے تثلیث کی نظر بنائے گا آپ کے اسینڈنٹ کے ساتھ, اور تثلیث کی نظر ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. اور جب اپنا رولنگ پلینٹ وہ تثلیث کی نظر بناتا ہے تو پھر اس کی پازیٹیوٹی میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. ایک تو آپ کے پاس آلریڈی اس کا ریسیونگ کوڈ جو ہے وہ موجود ہے, یعنی جو اس کی کاسمک ویوز آتی ہیں وہ تو ملتی سب سے زیادہ آپ کو ہیں. پازیٹیو نیگیٹو یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن جب وہ زیادہ پازیٹیو ہو کے آئے گا تو پھر آپ کی پرسنالٹی پہ بہت ہی زبردست اثرات اس کے مرتب کرے گا. 9ویں گھر میں وینس موسٹلی جو میں نے ایکسپیرینس کیا یہ آپ کو نالج گین کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کی موومنٹ جو ہے وہ اسپرچولیزم کی طرف کافی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر مرکری بھی نالج سے متعلقہ سیارہ آپ کے یہیں پہ موجود ہے. یہ آپ کو کوئی اسپرچول ٹریول کروا سکتا ہے, فزیکل ٹریول بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح یہ آپ کو نالج گین کرنے کی طرف لے کے بھی جا سکتا ہے. ہم نے تو اپنے بچپن میں پڑھے ہیں سفر نامے بہت سارے, اب اس کا ٹرینڈ بہت کم ہو گیا, لیکن اب بھی جو ہے وہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوا. تو کیسے ہوا؟ وی لاگس کی شکل میں, بہت سارے آرٹیکلس کی شکل میں, ویڈیوز کی شکل میں, جیسے ہم بھی بتاتا ہوں. میں نے بھی ابھی پیچھے ایک قسم کا وی لاگ ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو شرف قمر کی ویڈیو میں دیتا ہوں یا دوسری دیتا ہوں. سو اس طرح کی چیزیں بھی آپ جو ہے وہ گین کریں گے. آپ کی کسی مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے, کسی بہت ہی رچ نالجیبل پرسن کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ملاقات یہ متوقع ہے. بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملے گا اس ہفتے میں, اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملے گا, اور نالج شیئرنگ جو ہے وہ چلے گی. اسی طرح اب آپ پریکٹیکلی میں جس کو کہتے ہیں کہ چیریٹی کی طرف آئیں گے, اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کی طرف آئیں گے. ڈیزرونگ پرسن آپ کا اسپیشلی ہوں گے, اور ہیومینٹی یعنی انسانی اقدار جو ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اجاگر ہو کے آئیں گی. آپ کا آلریڈی نشان ترازو ہے, انصاف سے متعلق ہے, تو آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے, اور پریکٹیکلی جہاں پہ آپ ڈاؤن ہوتا دیکھیں گے آپ ان لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ مارس آپ کے زائچے کے دوسرے 7ویں گھر کا حاکم اور 10ویں گھر میں بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا, حالانکہ نیچرلی 10ویں میں مارس اگر آتا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ ڈیبلیٹڈ ہے, اس لیے ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی. کاروباری حوالے سے کسی نئے اور بڑی انویسٹمنٹ سے گریز کیجیے گا. شراکت داری اپنی جو ہے وہ بچانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ کیریئر روزگار آپ کا جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. مارس جو ہے یہ آپ کے زائچے کے 10ویں میں چونکہ موجود ہے, یہاں پہ اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے شریک کار یا شریک حیات کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اختلافات کو بڑھا سکتی ہے. اسی طرح آپ کی شادی میں تھوڑی سی رکاوٹ بنے گی, اور آپ کی اسپاؤس جو ہیں یا آپ کے جو اسپاؤس ہیں میل فیمیل دونوں کے لیے یہ بات ہے, ان کے اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنے وہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کے سینئر کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا. تو 24, 25, 26 یہ قمر درکب ہے, اور اس کے بعد 26 کے بعد مکمل قمری گرہن ہو رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی آپ کے 10ویں گھر کا لارڈ ہے جس کو کہ حبوت ہوگا. سو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو سے ویکلی ویڈیو سے پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ گرہن کی ویڈیو مل چکی ہوگی.
اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا، اور اگر آپ آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو آپ نے نوٹیفیکیشن پہ تھوڑا سا فوکس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا صدقہ دینا ہے، گہر رحم کا دورانیہ کیا ہے، باقی سب چیزیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم جو ہے وہ ہوگا۔ تیسرے گھر کا حاکم چھٹے گھر میں، وہی بہن بھائی جو بہت ہی آپ کے لیے پچھلے دنوں ہیلپ فل تھے، اب وہ تھوڑا سا آپ کی اپوزیشن میں بھی جا کھڑے ہوں گے۔ چھٹے گھر میں جب سیارہ آتا ہے تو یہ بوائل کرتا ہے آپ کی اینیمیز کو، اور یہ تیسرے گھر کا حاکم ہے، سو میں آپ کے بہن بھائی قریبی ذوالقرب بھی کہوں گا، اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے ہمسائیگی میں اپنے تعلقات کو کشیدہ ہونے سے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہوگا۔ نزدیکی سفر میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ کوشش کیجئے گا، ویسے تو آپ کی پرسنالٹی سے بہت سٹرونگ ہے، اور سٹرونگ پرسنالٹی ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ کسی اختلافی نوٹ کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اور ایگزیکٹلی پہلے سے ویڈیو دیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اندازہ ہو کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنا پلان کر سکیں۔ چوتھے گھر کا حاکم ذہل، یہ آپ کے 5ویں میں موجود ہے، بہت اچھی پوزیشن بنا رہا ہے۔ گھر، فیملی، پراپرٹی، سواری، یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں۔ والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ گھر کا ماحول اسپیشلی بہت اچھا رہے گا آپ کے بچوں کی وجہ سے۔ آپ کے بڑے بچے آپ کے لیے بہت ہی کمفرٹ زون میں جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ 5ویں گھر میں ذہل موجود ہے، آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بھی بہت ہی روشن ہیں، اور انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا بھی آپ کے لیے اس وقت جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ آلریڈی انگیجڈ ہیں تو آپ کے آپ کے جو فیونسی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی جو ہے وہ بہتر رہتے نظر آ رہے ہیں۔ چھٹے گھر میں جوپیٹر آیا، اچھا یہاں پہ جہاں میں نے بتایا تھا کہ تیسرے گھر کا چھٹے میں آیا تو وہ تھوڑا سا یہ کرے گا، وہیں پہ کچھ بہتریاں بھی ہیں۔ ایک اچھا امپلائی آپ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے، آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کو ایک اچھی جاب کے حصول میں جو ہے وہ معاونت بھی کر سکتا ہے، اور آپ کو جاب سوئچ کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ لیکن میں اسٹرانگلی کہوں گا چونکہ 10ویں میں مارس نیگیٹو ہے، اس لیے جب تک مارس یہاں سے نہ نکل جائے تب تک ایسے کسی بڑے فیصلے سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا۔ بہترین جم سٹون اس وقت آپ کے لیے اوپل آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ سے متعلقہ ہے، اور چونکہ اس کی تسلیس کی نظر بھی آپ سے بن رہی ہے، اور یہ تقریباً تمام مہینہ اسی طرح یہاں پہ رہنا ہے۔ سو میں یہ کہوں گا، اسٹرانگلی کہوں گا کہ اس وقت اوپل وائٹ اوپل ایک اپنے ہاتھ میں پہنے، یہ آپ کو بہت سارا بینیفٹ دے گا۔ اس کے علاوہ سن 21 کو 8ویں گھر سے نکل جائے گا، 9ویں گھر میں جائے گا، تو یہ بھی بہت ساری بہتری لے کے آئے گا۔ کسی لانگ ڈسٹینس جرنی کا آپ کا پلان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے تعلقات جو ہے وہ مزید بہتر کرے گا آپ نے سسرالی ذوالقرب کے ساتھ، اور آپ کے دوست احباب کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل جو رکی ہوئی تھی اب وہ ہونے کی طرف جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اب ایگزیکٹلی جو بہت دیر سے آپ ڈیزرو کر رہے تھے اور حاصل نہیں کر پا رہے تھے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اب جو ہے وہ مل جائے گا۔ سو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک اچھا ٹائم ہے ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے بھی، امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے، پاکستان سے باہر مقیم ہے تو سواری اور جگہ کی تبدیلی کے لیے بھی آپ کو بہترین مواقع جو ہے وہ مل سکیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اس سے مستفید ہوں تو اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسکارپینز، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 16 سے 22 مئی ویکلی ہورoscope ہے۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا مارس نیگیٹو ہے اور ظاہر کے 9ویں گھر میں موجود ہے، یہ آپ کے چھٹے گھر کا بھی حاکم ہے۔ اس کی جو نیگیٹو امپیکٹ تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے علاوہ میں نے وینس کے بارے میں بات کی تھی کہ وینس جو ہے اور مرکری یہ دونوں آپ کے ظاہر کے 8ویں گھر میں آ رہے ہیں۔ اس ہفتے میں جو سن ہے جو کہ آپ کے ظاہر کے 7ویں گھر میں موجود تھا، یہ بھی 8ویں گھر میں جو ہے وہ آ جائے گا 21 مئی کو۔ اس کے علاوہ جوپیٹر پہ بات ہوئی تھی کہ جوپیٹر آپ کے ظاہر کے 5ویں گھر میں جو ہے چلا گیا، اور یہ آپ کے 5ویں اور دوسرے گھر کا حاکم ہے۔ اس تمام چیزوں پہ
آج ایک بار پھر ہم تھوڑی سی نظر کریں گے اور کچھ چیزیں جو پچھلی بار ڈسکس ہونے سے رہ گئی تھیں آج اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جوپیٹر پہ بات کرتے ہیں۔ جوپیٹر آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے اور 5ویں گھر میں ہے۔ یہ آپ کی ذہانت میں اضافہ کرے گا، آپ کی جو سکلز ہیں اس کو پالش کرنے میں آپ کو مدد دے گا، اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو جو ہے وہ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو سٹیبلائز کرنے میں جو ہے یوٹیلائز کریں گے آپ، اور یہ بہت ہی زبردست آپ کے لیے ہوگا۔ 5ویں گھر میں جب جوپیٹر آتا ہے تو یہ آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو خوشخبری دلاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک سے زائد کاموں کی طرف، بلکہ صحیح معنوں میں تو کہنا چاہیے کہ شارٹ کٹ کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ جن کا کہ جوپیٹر 5ویں گھر میں ہو، وہ انعامی بانڈ اور انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن، اور اگر جوپیٹر یہاں پہ نیگیٹو ہو تو پھر سٹا اور جوا اس ٹائپ کی چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں۔ جوپیٹر چونکہ یہاں پہ پازیٹیو ہے، سو یہ آپ کے ان معاملات کو بہت زیادہ انہینس کرے گا، آپ کو ایک سے زائد سورس آف ارننگ کی طرف، یعنی کچھ ایسے سورس آف ارننگ کی طرف مائل کرے گا جس میں آپ کی لاگت کم سے کم ہو اور بینیفٹس زیادہ سے زیادہ آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر کرے گا، آپ کی لو لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی، کہ اچھا پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ انٹر ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو نیو انٹری ہے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوش بختی کا باعث بھی ہوگی۔ مزید یہ کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے، چاہے وہ یہاں پہ تو جو اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ کی چاہے بیسک سے 12 کی ایجوکیشن ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، اور اسپیشلی اسکیل 12 سے 14 کی، جو کہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، جس کے بعد موسٹلی لوگ یا تو یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کا اینگل چینج کرتے ہیں، یا وہ یہاں پہ فائنل کرتے ہیں، یا یہیں پہ بنیاد بنتی ہے آگے آپ کے کسی اسپیشلائزیشن کی طرف جانے کی۔ سو یہ ٹائم آپ کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جب جوپیٹر آتا ہے تو یہ آپ کو نالج کی طرف جو موو کرتا ہے، تو آپ چونکہ جوپیٹر ہے تو اسپرچولیزم کی طرف آپ کی توجہ جو ہے یہ بڑھائے گا، اور اس کے علاوہ اچھا اور سلیکٹڈ کھانے کی طرف بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھے گی، اسٹمک یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی اس طرف جو ہے وہ موومنٹ بہت اچھی ہوگی۔ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم 4تھے گھر میں موجود ہے، بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس ہفتے میں فیملی کی آپ کے گھر میں آمد و رفت جو ہے وہ بھی متوقع ہے، چونکہ یہ ویسے ہی ابھی بھی میرے خیال میں کچھ عید کے ڈیز باقی ہوں گے، یہ بالکل آپ عید کے ڈیز میں آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ سو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بڑی اچھی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بڑا پر رونق ماحول جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور بہن بھائیوں کی ایک مثبت پارٹیسپیشن آپ کی فیملی میں گھر میں رہے گی، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا رہے گا۔ نزدیکی سفروں کا جو ہے وہ بھی سلسلہ رہے گا، تحریر و تقریر کے معاملات میں بہتری آئے گی، سوشل ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی، اور والدہ اور خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی کافی بہتر رہتے نظر آ رہے ہیں۔ ونس مور ٹائم کہوں گا، چونکہ مارس اچھی جگہ پہ نہیں ہے، سو اپنی صحت کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اور جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا، ادروائز یہ آپ کے لیے جاب ملنا اگلا کافی ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اپنے امپلائز پہ بھی آپ کو تھوڑی توجہ زیادہ دینی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور طرف موو بھی کر سکتے ہیں۔ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے، تاکہ آپ ان چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ 7ویں گھر کا حاکم 8ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ 8ویں گھر کے لارڈ کے ساتھ ہے، یعنی وینس اور مرکری دونوں اکٹھے یہیں پہ موجود ہیں، تو یہ آپ کے لیے اور بھی ایک اچھا ٹائم ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو شراکتی ازدواجی معاملات ہیں اس میں کافی کمفرٹ زون میں جو ہے وہ جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو بہتر رسپانس مل سکے گا، بہتر اس کا ریوارڈ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسروں سے وابستہ آپ کے مادی مفادات تھے، کوئی پیسے رکے ہوئے تھے، اس کے واپس ملنے کی امید ہوگی، اور اگر آپ کوئی لون وغیرہ لینا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو ماحول انشاءاللہ سازگار ملے گا۔ 7ویں گھر میں سن موجود ہے، جو کہ آپ کی ریلیشن شپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے،
डेली वेजेस के जो मैटर्स होते हैं उनको भी सन जब 7वें में आता है तो ये 180 डिग्री से आपके असेंडेंट को देखता है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो करता है। सो इस मामले में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। 21 मई को ये आपके ज़ाहिर चक्के जो है वो 8वें घर में ये भी सन भी आ जाएगा। सो ये जो आपके ऊपर एक थोड़ा सा दबाव था वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगले हफ्ते के लिए बहुत अहम चीज़ें इंशाल्लाह अगली मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। कमर दरकब भी है और मुकम्मल कमरी ग्रहण भी है अगले हफ्ते में। सो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको एक अलग वीडियो दी जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही अहम होने जा रही है क्योंकि आपके खाना माल में ग्रहण लगेगा और आपके नामे घर का आके में ससुराली बहन भाई ज़ुकारब के साथ ताल्लुकात, बैरून मुल्क सफ़र, बहुत कुछ आपका इससे जो है वो वाबस्ता है। तो इकट्ठे ही दोनों जो है वो इवेंट आ गए, कमर दरकब भी और ग्रहण भी। सो इसके ऊपर हम जो है वो एक अलग वीडियो इंशाल्लाह, जैसे कि हर बार आपको दी जाती है, अगली वीडियो से पहले इंशाल्लाह इस वीकली के बाद वो वीडियो भी आपको दे दी जाएगी। सो उसको मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है वो वीडियो मिल सके। अगर आप अपनी माली पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने हाथ में एक येलो सफ़ायर पहने, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर कोई मंगनी की प्रॉब्लम है या आप हसूल औलाद के मुतमन्नी हैं तो भी येलो सफ़ायर जो है वो आपको इस मामले में काफ़ी कंफर्ट जोन में लेके जा सकता है। आपके 10वें घर का हाकिम चूँकि 7वें में मौजूद है और 21 को जैसे कि मैंने कहा ये आपके ज़ाहिर चक्के 8वें चला जाएगा। कैरियर रोज़गार पे आपका फोकस अभी भी है, लेकिन उसके बाद कैरियर रोज़गार पे आपके लिए थोड़ी सी जो है वो परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें घर में जाके प्लैनेट्स जो है वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, वो भी 10वें का अगर हाकिम हो तो। इसके बाद दोस्त अहबाब आपकी ख्वाहिशात की तकमील, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा जो है वो महदूद करना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा महदूद कीजिए, चूँकि इस वक्त अगर आप इस मामले में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए कि आपको हर सूरत में अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है तो फिर शायद हालात उतने बेहतर आपको ना मिले। दोस्त साहब आपको इम्तहान में डालने से गुरेज़ कीजिएगा। एग्जैक्टली इस वक्त मैं ये कहूँगा कि जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर आपको फैलाने हैं, और स्पेशली इस सूरत में जबकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए मौके अच्छे हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो सवारी और जगह की तब्दीली भी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। बेहतरीन जमस्टोन के लिए हमारी वेबसाइट javajam.com जो है ये आप विज़िट कर सकते हैं और घर बैठे दुनिया में आप कहीं भी हों अपने लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये जनरल थी। इंडिविजुअल के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे नंबर आ रहा होता है, इसके ऊपर रब्ता करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस, मैं हूँ शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे कि आपका मेरा तारुफ एक एस्ट्रोलॉजर का, एक जेम थेरापिस्ट का, एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का। वीकली होरोस्कोप के साथ साथ मैं जहाँ पे आपको मैं ये बता रहा होता हूँ कि प्लैनेट्स के मूव क्या है और उनके इम्पेक्ट आपके ऊपर क्या होंगे, वहीं पे मैं आपको अगर कोई परेशान कोई मैटर हो तो उसमें से निकलने के लिए कुछ हल भी बताता हूँ। मैंने पिछले टाइम में भी आपको बताया कि मार्स अब आपके ज़ाहिर चक्के 8वें घर में आ चुका है और 8वां घर किसी भी चार्ट के लिए बहुत ही नाजुक प्लेस जो है वो होता है। मैंने स्ट्रांगली कहा कि 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी हर मंगल को सदका देना अपना मामूल बना लीजिए। आज भी यही कहूँगा। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि दूसरों से वाबस्ता आपके जो मादी मफादात हैं वो शायद उस तरह से पूरे ना हो सकें। लोन अप्लाई करने से गुरेज़ कीजिएगा। इसी तरह लोन के लेन देन से भी आपको गुरेज़ करना है। और अपने जो स्पाउस हैं आपके, उनकी उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उस पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ना अपनी हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। स्पेशली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसे कोई असरात फील हो तो पहली फुर्सत में आपने डॉक्टर को ज्वाइन करना है। इसके बाद सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके ज़ाहिर चक्के के 4थे घर में आ चुका है जो कि बैतुल अर्ज़ है और ये आपकी वालदा से मंसूब है, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान के लिए जब सबसे जो शफीक एक आंसर है वो उसकी वालदा है।
ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے. گھر میں بہت ہی اچھا ماحول آپ کو جو ہے وہ ملے گا اور پیس آف مائنڈ آپ کو مل سکے گا. سواری و جگہ کی تبدیلی کے لیے پروردگار کے فضل سے آپ بہتر فیصلے بھی کر سکیں گے اور آپ کو سورسز بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے. اس طرح یہ معاملہ آپ کا بہت اچھا چلے گا. خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا اور یہ ٹائم آپ کو بہت اچھا رہے گا. یقیناً یہ ویڈیو جب آئے گی تو بھی عید کی چھٹیاں ہی چل رہی ہوں گی, تو یہ موقع آپ کو بہت اچھا رہے گا. گھر میں آپ اگر قیام کریں گے, حکومتی ایس او پیز کی بات نہیں کر رہا, پلینری پوزیشن کی بات کر رہا ہوں, تو آپ بہت ہی کمفرٹ جو ہے وہ فیل کریں گے. گھر میں روحانی محافل کا انعقاد آپ کی روح کی بالیدگی میں یعنی خوبصورتی میں اس کو بہتر کرنے میں, ایک فیل لینے میں آپ کی بڑی مدد کرے گا. خانہ مال کا حاکم سیارہ تیسرے میں بہت اچھا ہے. آپ اپنی مالی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنے جو روابط ہیں اس کو آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کئی ایک سوشل ایکٹیویٹیز آپ کریں گے اور اس پہ بھی آپ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ بہتر کر سکیں. کمیونیکیشن سکلز آپ کی جو ہے وہ بڑھیں گی, چونکہ تیسرے کا حاکم تیسرے گھر میں ہی جو ہے وہ موجود ہے. اور آپ جو ہے وہ اپنی کوشش سے, اپنی ذاتی کوشش سے جو ہے وہ نام اور یعنی فیم بھی اور ویلتھ بھی دونوں جو ہے وہ آپ حاصل کریں گے. نزدیکی سفروں سے آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے. بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے. اس کے علاوہ جو بہت ہی زبردست چیز یہاں پہ میں دیکھتا ہوں, آپ کے وہ عزیز و اقارب, آپ کے وہ سوشل لنکس جو کہ ایج میں آپ سے کافی بڑے ہیں, وہاں سے آپ کو بہت اچھے مشورے بھی ملیں گے اور وہ آپ کو بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ آپ کی ہیلپ بھی کر سکیں گے. اس طرح آپ اپنی فیملی میں ایک اچھا نام جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جہاں پہ اچھے رہیں گے وہیں پہ آپ کی تحریر اور تقریر کے معاملات میں بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی. آپ کے پانچویں گھر کا حاکم سیارہ, چونکہ میں نے بتایا مارس بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو اسٹرانگلی کہوں گا کہ اسپیشلی وہ ہماری بہنیں بیٹیاں سیجیٹیریس کی جو کہ پریگننسی کے ساتھ ہیں, آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسٹرانگلی کہوں گا اپنے ہاتھ میں ایک کڑا پہنیے کاپر کا, اور 261 مرتبہ روزانہ یا مالک یا قدوس پڑھیں, اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا اس وقت اچھا نہیں, اور اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں اسکیل 12 سے 14 کی, تو پھر یہ سلسلہ ڈسکنٹینیو جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ کو ارتکاز کی کمی کا سامنا بھی رہے گا. اسی طرح جو آپ کے بڑے بچے ہیں ان کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیاں, کچھ اخراجات, کچھ جس کو کہتے ہیں ایکسپینڈیچرز آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. آپ کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ 7ویں میں جا کے بہت اچھی پوزیشن میں چلا گیا. اس طرح آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی, آپ کی ملازمت میں بھی بہتری آئے گی, اور آپ کو چھٹے گھر میں آلریڈی آپ کے سن موجود ہے جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو امپلائی شپ جو ہے وہ مل سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کے لیے اگینسٹ جو ہے کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. بہت ہی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی, اور اگر آپ کے کوئی کیسز چل رہے تھے تو اس کی طرف سے آپ کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 7ویں گھر میں مرکری کی آمد شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کو بہت بہتر بنا رہی ہے. چونکہ اس کے ساتھ وینس بھی ہے تو گفتگو بھی ہوگی, آپ کو اچھے مشاورت بھی ملیں گے, اور آپ کے مابین پیار محبت کا بہت اچھا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک وینس اور مرکری یہاں پہ ہیں, آپ اپنی میریٹل لائف کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے. آپ کا جو شریک حیات ہے وہ سافٹ سپوکن ہوگا, اچھی سوچ اور اچھی گفتگو اچھے کردار کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خوبصورتی سے زیادہ خوبصورتی کے جو ہیں وہ نمبرز ہوتے ہیں, اور یہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. اسی طرح آپ کے 10ویں گھر کا حاکم چونکہ 7ویں میں ہے تو آپ کو شراکت کی آفر ہو سکتی ہے. آپ کی سسرال فیملی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہتے نظر آتے ہیں, اور آپ کی مدر ان لا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی شادی طے پانے کے امکانات
بھی بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ انگیجمنٹ کے حوالے سے میں اسٹرانگلی آپ سے کہوں گا کہ انگیجمنٹ کے لیے حالات قطعی بہتر نہیں ہے، آپ کو اس سے رکنا ہے، بلکہ اگر آپ آلریڈی انگیجڈ ہیں تو پھر آپ کو اپنی منگنی بچانی ہوگی۔ بہرحال آپ کی شادی کی ڈیٹ طے ہونے کے یا سڈنلی کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں جس میں عقد جیسی تقریبات بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کے مواقع بہت زیادہ بڑھیں گے۔ آپ کے نامے گھر کا حاکم چھٹے گھر میں موجود تھا، سسالی جو آپ کے سبلنگز ہیں، جو بہن بھائی عزیز و اقارب ہیں آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے وائف کے، وہاں سے تھوڑی سی اپوزیشن کا میٹر جو ہے وہ آ رہا تھا، وہ اب انشاءاللہ 21 کو ختم ہو جائے گا، جب سن بھی آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں آ جائے گا۔ اس طرح آپ کے اسپاؤس کی عزت وقار میں جو اضافہ ہوگا اور اس جاری کشیدگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے گا۔ بیرون ملک سفر کی راہیں آپ کی کھلیں گی، اسپیشلائزیشن کرنے کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی ایک اچھی تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہوگی۔ کیریئر روزگار کے حوالے سے کچھ اچھے مواقع آپ کو مل سکیں گے، نئے ایگریمنٹس ہو سکیں گے، اور آپ کا جو شریک کار ہے اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو ابھی آفر بھی ہونے کی متوقع ہے، وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے اور یونیک قسم کے منصوبہ جات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے معاملات کو لے کے آئیں گے۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے، دوست احباب آپ کا بھرپور تعاون کریں گے، جو سٹیپس آپ نے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے پہلے سے لے چکے ہوئے ہیں ان کے بہترین رزلٹس آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے۔ ونس مور ٹائم دونوں سٹون یلو سفائر اور بلو سفائر دونوں آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین ثابت ہوں گے۔ یلو سفائر آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کی فائنانس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بلو سفائر ہے۔ ہماری ویب سائٹ javagem.com پہ آپ کے لیے بہترین جیمز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے یا نیچے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اپنے لیے جیم سٹونز جو ہے وہ سلیکٹ کروا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے بعد آپ کو گرہن کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے، یہ گرہن آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، سو اس کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو گرہن کے حوالے سے ویڈیو ضرور دی جائے گی۔ 2 ایونٹس ہیں، قمر ذرا کرب اور گرہن دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگلی ویک کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی اہم ہوگی۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو اس چینل سے جو ہے وہ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اگر آپ کو انفارمیشن یہ پسند آتی ہے یا آپ کے لیے یہ بینیفیشل ہوتی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ یہ دیکھ کے، یہ پڑھ کے، یہ سن کے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اس چینل سے کچھ جو ہے وہ بینیفٹس مل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں بہت جلد ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم کیپریکانس، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ یقیناً آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویکلی ہوراسکوپ ہے یہ آپ کا 16 سے 22 مئی کا، اور اس ہفتے میں بڑی تبدیلی ایک ہے، لیکن چونکہ پچھلی بار ہم آپ کا 3 جو چینجنگس تھیں صرف اس کو ڈسکس کر سکے تھے، سو اس بار ہم آپ کے ذائچے کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور باقی چیزوں پہ بھی جو ہے آپ کے پورشنز ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ جو اس بار کی تبدیلی ہے وہ 21 مئی کو سن کے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر سے نکل کے تو 6ٹھے گھر میں جو ہے وہ آمد ہے، اور آلریڈی جن چیزوں پہ ہم بات کر رہے تھے وہ جوپیٹر ہے، وینس ہے، مرکری ہے اور مارس ہے، جو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو کہ سیٹرن ہے، اور سیارہ زحل آپ کے ذائچے کے 2سرے گھر کا بھی اور پہلے گھر کا بھی حاکم ہے، اور 2سرے گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کو اپنی سعادتوں سے بھرپور طریقے سے نواز رہا ہے۔ مالی پوزیشن آپ کی جو ہے وہ سسٹین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی جو ہے وہ بحال ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں میں آپ کا جو امیج تھا پہلے سے وہ کافی حد تک جو ہے وہ امپروو کر چکا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زحل کی 60-70 کا آخری دور ہے، اور 60-70 اپنا کام تو بہرحال کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو سیٹرن کی جو نظرات ہیں وہ اس کا اثرات تو بہرحال آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ سو میں نے بہت سارے لوگوں کو کیپریکانس کو جو اس کی ریمیڈیز ہیں اس کے بارے میں ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اس کی ریمیڈیز ضرور کریں تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ اس کی ریمیڈیز میں آپ نیلم پہن سکتے ہیں، ہر ہفتے کالے ماش کا صدقہ دیجئے، اور اچھا نیلم اپنی باڈی ویٹ کے مطابق پہنیں تاکہ وہ آپ کے جو اس کے امپیکٹ ہیں اس کو بریک کر سکے۔
دوسری طرف یہ آپ کے خانہ مال میں موجود ہے اور فرسٹ کا جو لیسر لارڈ ہے میں نے بتایا، تو یہ نیلم پہننا آپ کی پرسنالٹی پہ بھی بہت اچھے ثمرات مرتب کرے گا اور آپ کی مالی پوزیشن میں استحکام کا باعث بھی بنے گا۔ میں نے بہت ساری ڈیٹیل آپ کو آپ کے منتھلی ہوروسکوپ میں بھی بتائی تھی، جو کہ میرے دوسرے چینل رضا جاوا پہ آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ تیسرے گھر میں موجود ہوا ہے کہ جوپیٹر، جو کہ پچھلے ہفتے یہاں پہ آیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اپنے قدم جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے۔ سو آپ کے روابط جو ہیں اس میں بہتری آئے گی۔ جو بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے کیپریکونز ہیں انہیں بچوں کو بھی کافی ساری بہتری جو ہے وہ محسوس ہوگی اور پہلے سے کہیں زیادہ آپ کمفرٹ زون میں جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ تھرڈ ہاؤس میں ہے تو بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا، آپ کی گفتگو میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، مذہبی لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ تھرڈ ہاؤس آپ کے نزدیکی سفروں کا بھی ہے، سو یہ آپ کے کئی ایک ایسے کروائے گا، سفر کروائے گا جس سے آپ اپنی ویلتھ کو جو ہے وہ مضبوط کر سکیں گے۔ بھائیوں کا آپ کو بھرپور تعاون جو ہے وہ مل سکے گا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں پہ اس کی جو پوزیشن ہے آپ کے نیبرز کو بھی شو کرتی ہے، سو آپ کے نیبرز کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کی بردر اور سسٹر کو بہتر کرے گا اور آپ کو تھوڑا بولڈ اور بریو کرنے کی طرف بھی جو ہے وہ لے کے جائے گا۔ جوپیٹر چونکہ ایک بہت ہی پازیٹیو سیارہ مانا جاتا ہے، سو اس کی یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگی۔ اب آپ اسپرچول کے ساتھ ساتھ فزیکل پلیجر کی طرف بھی جو ہے وہ موو کریں گے۔ آپ کا بہت دل ہوگا، ابھی تو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب بہتری آئے گی تو یقیناً آپ کچھ تھوڑا سا اپنی پلیس کو چھوڑ کے کہیں سائڈ پہ موو ہونے کی طرف بھی جائیں گے اور اس ہفتے اس کا کوئی پلان جو ہے وہ آپ کا بھی بن سکتا ہے۔ چوتھے گھر کا حاکم سیارہ مریخ ہے جو کہ 7ویں میں موجود ہے، 11ویں گھر کا بھی حاکم ہے۔ آپ کے خانگی ماحول میں ڈسٹربنس جو پیدا ہو رہی ہے اور آپ کے ازدواجی معاملات میں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ مریخ کی 7ویں میں پلیسمنٹ ہے۔ مریخ یہاں پہ حبوط میں ہے، سو آپ کے شریک حیات اور شریک کار دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو کچھ تھوڑا خراب کر سکتا ہے اور اس میں بہت بڑا ایک رول آپ کے اپنے فیملی پرسنز کا ہوگا، بالخصوص چھوٹے بھائیوں کو اور اپنی والدہ کو۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اشراقتی ازدواجی معاملات میں، بالخصوص اپنے ازدواجی معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے آپ کو جو ہے وہ روکنا پڑے گا، چونکہ کچھ چیزیں نیکسٹ ویک کی ہیں جو میں مومنٹس دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو نیکسٹ ویک میں یہ بالکل ایک بم بلاسٹ کی طرح جو ہے وہ چیزیں پھٹ جائیں گی، کیونکہ اگلے ویک میں قمر درکب بھی ہے، قمری مکمل گرہن بھی ہے جو کہ ایگزیکٹ آپ کے 7ویں گھر کا لارڈ ہے اور یہ آپ کے ظاہر کہ 12ویں گھر میں جا کے جب اس کو گرہن ہوگا تو پھر معاملات بہت زیادہ جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں۔ گرہن کے اوپر ایک الگ ویڈیو ہمیشہ کی طرح اس پر بھی آپ کو دی جائے گی، سو آپ نے تھوڑا سا نوٹیفیکیشن پہ جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے اور ہر ممکن کوشش کیجئے کہ آپ کے ازدواجی معاملات جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نہ ہو۔ سواری اور جگہ کی تبدیلی سے بھی آپ کو گریز کرنا ہے۔ گھر میں آپ بے شک کمفرٹ اس وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کی خواہشات کے بالکل اگینسٹ یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، سو بی کیئرفل۔ اسی طرح اپنے دوستوں کو بھی اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے آپ کو روکنا ہوگا۔ 5ویں گھر کا حاکم آپ کا جو ہے وہ 6 میں جا چکا، سو آپ کے بڑے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا سن 5ویں گھر میں ہے تو 5ویں میں سن بہت اچھا جو ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ سو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے کچھ آپ کمفرٹ زون میں بھی جائیں گے، ان کے عزت وقار میں اضافہ ہوگا جو یقیناً آپ کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھی بات جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے خواہش مند کیپریکونس کو جو ہے وہ اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا بھی اس وقت بہتر رہے گا، اور اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں
اسکیل 12 سے 14 کی، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کچھ ملا جلا رجحان جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. آپ کے نام گھر کا حاکم بھی چھٹے گھر میں، سو بیرون ملک سفر آپ کا بہت زبردست ہو سکتا ہے. اسی طرح اسپرچولیزم کی طرف آپ کی توجہ بھی بڑھے گی، اور آپ اپنی جاب کی تلاش میں جو ہے وہ بیرون ملک بھی دیکھ سکتے ہیں. این ممکن ہے آپ چونکہ مرکری ہے تو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی آن لائن جاب کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی یہ بتاتا چلوں کہ نامہ گھر آپ کے سسرالی سبلنگز کا بھی ہے، سو یہاں پہ یہ چھٹے گھر میں ہے تو کچھ مخالفت کا عنصر یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملے گا. اسی طرح آپ کی مدر ان لا کے ساتھ بھی کچھ کشیدگی کا سامنا آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. یہ اسپیشلی ہمارے جو کیپریکونس خواتین ہیں ان کے لیے، جو میرڈ ہے ان کے لیے بہت ہی اہم ہوگا. آپ اگر جاب پرسن ہیں تو آپ کو جاب میں تو آپ کمفرٹ ہیں، لیکن آپ کے سینئر کے ساتھ بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ اختلاف کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے آرگومنٹس ہوں گے. آپ ایکچولی جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، پلینٹس کی ویوز کیا کہہ رہی ہیں، تب تک اس معاملے کو آپ کور نہیں کر پائیں گے. جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بیرون ملک قیام کے حوالے سے یا امیگریشن اپلائی کرنے کے حوالے سے حالات بہت زبردست رہتے نظر آ رہے ہیں. سو آپ کو اس معاملے میں انشاءاللہ کافی آسانی جو ہے وہ رہے گی. امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ. السلام علیکم ایکویریس، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر. حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد. آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ ویکلی ہوراسکوپ ہے 16 سے 22 مئی کا، اور یقیناً آپ عید کو بہترین طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے. پروردگار سے ملتمس دعا ہوں کہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ اس طرح کی ڈھیروں عیدیں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر سکیں. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر اپنا گھر چینج کر رہا ہے. اس کے علاوہ وینس نے اپنے جو پلیسمنٹ ہے وہ چینج کی تھی. مرکری کی پلیسمنٹ آلریڈی جو ہے وہ یہاں پہ تھی. مارس آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں جو ہے وہ اپنی ڈگریز کو میچور کر رہا ہے. اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے وہ بات ہوئی لاسٹ ویک میں. اس پر میں آپ کے ذائچے کے تقریباً 12 کے 12 اسپیکٹس جو ہیں وہ جتنے گھر ہیں اس کو سب کو میں دوبارہ سے ایک بار ڈسکس کروں گا تاکہ چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ ریفریش ہو جائیں. سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سیٹرن اس وقت اپنے ہی گھر میں موجود ہے اور اب جو ہے یہ ہولی سولی اپنے اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، چونکہ یہ اپنے برج میں ہے. بے شک یہ اس کا ذیلی برج ہے لیکن یہ اپنے برج میں موجود ہے اور اپنی گرپس کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. اس طرح آپ کے سیلف کانفیڈنس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ سیٹرن جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو موسٹلی ایکویریس کو جو ہے وہ تدبر کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے اور آپ پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ اچھی پروگریس کرنے کی طرف جاتے ہیں. آپ مائل ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پہ ہوا کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے. اب مائل ہوتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ایکسپریس جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. اسی طرح آپ ایک نوبل پرسنالٹی کے طور پہ جو ہے وہ بڑھ کے سامنے آتے ہیں اور یہ آپ کا جو ہیومینٹی ہے یہ آپ کو ایک الگ مقام دلوانے کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے. اسی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی کوالٹیز جو ہے وہ آپ میں آتی ہیں. وہ چیزیں جو کہ آپ نے لائف میں پیچھے بڑی مشکل سے جو ہے وہ حاصل کی، وہ اب آپ کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کا موقع ملے گا لوگوں کے ساتھ. اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو، اپنی اسپرچول پوزیشن کو، ان دونوں کو جو ہے وہ بھی کور کریں گے. دوسری طرف جوپیٹر جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے سیکنڈ پارٹ میں جا چکا ہے. جوپیٹر کی سیکنڈ پارٹ میں موجودگی اور اپنے ہی گھر میں موجودگی جو ہے وہ آپ کی ویلتھ سیکٹر پہ توجہ بڑھائے گی اور آپ کو ریسورسز آپ کے پاس اب آنا شروع ہوں گے. میں نے کہا تھا
کہ ایک ہی ویک میں تو اس کے رزلٹ نہیں آپ کو آنا شروع ہوں گے، لیکن اب یہ دوسرا ویک جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ کچھ چیزیں آپ کے لیے جو ہے نا ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی جو دھند تھی وہ انشاءاللہ چھٹنی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کی گڈ لک میں بھی اضافہ ہوگا، چونکہ یہ 11ویں گھر کا حاکم ہے، آپ گین کر سکیں گے، آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ اگر آپ فائنینشیل پوزیشن آپ کی سٹرونگ ہے پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کوئی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، جو سپورٹ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے دوست اس حوالے سے آپ کی بھرپور قسم کی جو ہے وہ معاونت کر سکیں گے۔ آپ کی گڈ لک میں اضافہ ہوگا، وہ چیزیں جو پہلے آپ سے دور ہو رہی تھیں وہ آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ شعور اور لاشعور میں تھوڑا سا یہ چل رہا تھا معاملہ، لیکن اب آپ پورے فوکس ہوں گے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کو اس کو بھی اب آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مالی پوزیشن کو بھی آپ نے مستحکم کرنا ہے۔ بڑی جو سیکٹر پرابلمٹک ہے وہ ہے آپ کے تیسرے اور 10ویں گھر کا حاکم سیارہ مریخ آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو تھوڑی سی اپوزیشن کا رول جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، اور اسی طرح ان کے اگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 10ویں گھر کا حاکم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے کیریئر روزگار پہ بھی منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے صدقہ بتایا تھا کہ ہر ٹیوزڈے کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا جو ہے وہ آپ اپنا معمول بنا لیں، اس طرح آپ اپنے اس معاملے کو کور کر سکیں گے۔ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اگریسو ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ فطری طور پہ آپ اس وقت ایک بہت ہی ہمبل پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن مارس کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے ایکویریس بچوں کو ارتکاز کی کمی کا سامنا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ کچھ صحت کے مسائل ان کی ایجوکیشن میں جو ہے وہ کوئی بیریئر کھڑا کر سکتے ہیں، یا کوئی ہرڈل جو ہے ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایکویریس تمام افراد، چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، اور ٹریول کرتے وقت اپنی سیفٹی میئرز کو آپ نے بالضرور جو ہے وہ فوکس کرنا ہے۔ پریکاشنز ضرور لیجئے، سیٹ بیلٹ باندھیے، ہیلمٹ پہنیے، تاکہ آپ اپنی صحت کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ چھٹے گھر میں ہے، چھٹے گھر میں مارس موسٹلی جو ہے، اور وہ بھی ڈیبلیٹیڈ مارس جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ سرجری کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، سو آپ کو بے حد خیال کرنا ہے۔ اچھا، یہیں پہ اس کی جو فارمیشن ہے وہ آپ کی اینیمیز کو ڈیفیٹ کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گی، آپ اپنے مخالفین کو دبانے میں پوری طرح سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے جو کاروباری حریف ہیں وہ بھی آپ کے اگینسٹ کچھ ورک کرنے کی کوشش کریں گے، گوگے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، بہرحال احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایکویریس خواتین جو کہ اگر آپ میریڈ ہیں تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ کے 10ویں گھر کا حاکم ہے، آپ کو اپنی مدر ان لاء کی طرف سے کچھ اپوزیشن کا رول جو ہے، کچھ اختلافات ان کے ساتھ آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، سو آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا کہ آپ منگل والے دن کا صدقہ بھی دیں، اور روزانہ تمام ایکویریس جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے 261 مرتبہ یا مالک و قدوس پڑھیں، اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ چوتھے گھر میں آپ کے سن موجود ہے، فیملی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، فیم ملے گا آپ کو، اور چوتھے کا حاکم آلریڈی 5ویں میں، آپ گھر میں جو ہے وہ انجوائے کریں گے، بلکہ صحیح معنوں میں تو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کی عزت وقار میں بے حد اضافہ ہوگا، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ ایک الگ اپنی پہچان بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سواری اور جگہ کی تبدیلی کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں، اسی طرح آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بھی بہت موجود ہیں۔ اگر آپ ایکویریس کپل ہیں اور آپ جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے کوئی خواہش رکھتے ہیں، تو پروردگار کے فضل سے آپ کو اس وقت اولاد کے حوالے سے خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ اس وقت نصاب سے ہٹ کے بھی کچھ نالج گین کرنے کی طرف جائیں گے، ڈفرینٹ قسم کے آرٹیکلز آپ پڑھ سکتے ہیں، ہڈن جو نالج ہے جیسے آکلٹ سائنسز ہیں، پبمسٹری ہو گیا یا اسٹرالوجی ہو گیا، ان چیزوں کے بارے میں آپ جو ہے وہ اپنی طبع کے مطابق جو ہے وہ نالج گین کریں گے۔ یہ ایگزیکٹلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے برین کی ڈیپتھ ہے، اور آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی طرف جو ہے وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ سٹڈیز کر رہے ہیں اسکیل 12 سے 14 کی، تو آپ کے لیے بہت ہی
ज़बरदस्त पोजीशन जो है वो बनी हुई है। आपके बच्चों के इखलाक में जो है वो इजाफ़ा होगा और आपके बच्चों के समझदारी में इजाफ़ा होगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं। 7वें घर का हाकिम सैयारा शम्स 21 तारीख को ये ज़ायचे के 5वें घर में आ जाएगा। इस तरह आपके अज़दवाजी मामलात पे एक और बहुत खुशगवार जो असरात हैं वो मुरतब होंगे, क्योंकि 5वें जो सन की नशिस्त है ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। आप कुछ अपने शरीक हयात के साथ मिलके अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे और उनकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा, जिससे आप भी कंफर्ट जोन में जाएंगे। आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे 21 तारीख के बाद। अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन 21 के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा इसके इम्कानात जो है वो बन जाएंगे। बैरून मुल्क सफ़र, ससुराली कारब के साथ ताल्लुकात, दूसरों से वाबस्ता आपके मादी मफादात, और अगर आप कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हालात आपको मुकम्मल तौर पे साजगार मिलेंगे। दोस्त साहब भरपूर तावन करेंगे, गुड लक में आपके बेहद इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए भी बेहद मुआफ़िक टाइम जो है वो आपके पास मौजूद है। बेस्ट स्टोन्स मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, नीलम और येलो सफ़ायर, दोनों स्टोन, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, दोनों स्टोन आपके लिए इंतहाई सूदमंद जो है वो साबित हो सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का स्टोन आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो दिलवाता है। ब्लू सफ़ायर और ये येलो सफ़ायर, ये दोनों जनरल में मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों तो फॉरएवर आपको जो है वो बेनिफिट देते हैं, कुछ आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हवाले से और कुछ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपकी गुड लक के हवाले से, क्योंकि 11वें और दूसरे का हाकिम जुपिटर है। सो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javagem.com को विज़िट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होता है, इसके ऊपर रब्ता करके अपने लिए जेमस्टोन जो है वो आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। और घर बैठे दुनिया में आप कहीं भी हो, आप घर बैठे बेहतरीन जेमस्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने अगले आने वाले दिनों के लिए बेहतरीन लाइमामल जो है वो तय कर पाएंगे। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम पाइसिस, मैं हूँ शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 16 से 22 मई आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। पाइसिस, मैंने लास्ट वीक आपको एक बहुत बड़ी खबर बताई थी कि जुपिटर जो है ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ गया। फर्स्ट हाउस आपकी इनर फीलिंग्स का है, आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन का है, आप खुद फील क्या करते हैं। एक्चुअली मैं इसको कहूँगा कि ये आपकी सोल है, आपकी रूह है, तो यहाँ पे रूह की बालिदगी का सामान जो है वो हो गया। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है, पहले जुपिटर 12वें घर में था तो फिर भी मामला तो होते, अब सैटर्न यहाँ पे अकेला रह गया। सैटर्न 12वें घर में आपको थोड़ा सा एक साइड पे करता है, यानी लोगों से मेल जोल में कमी वाक़या करवाता है और आप जो है वो अलोन रहना पसंद करते हैं। अपने से छोटे लोगों की जो कंपनी है वो आपको बेहतर नहीं लगती। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ आपके नुकसानात भी करवाता है और स्पेशली पैसों का नुकसान जो है वो यहाँ पे करवाता है। आपको बेहद एहतियात करनी है। आप 60 के दौर में दाखिल हो चुके हुए हैं, ये तकरीबन 1 साल हो गया अब आपको। और अक्सर लोग ये मैं हैरान होता हूँ कि इसके बारे में पूरी डिटेल में बता चुका हूँ, फिर लोग सवाल करते हैं कि जी पीछे कितना है, 60 होती कितनी है। ये 7.5 साल का टाइम होता है और 1 साल तकरीबन गुजर गया, अभी 6-6.5 साल आपके आलमोस्ट जो है वो बाकी हैं। जब ये 12वें घर में होता है तो मैं ये कहता हूँ कि ना तो किसी के से पैसे लें ना किसी को पैसे दें, ये गलती ना कीजिए। इन्वेस्टमेंट ना करें, स्पेशली फ़ॉरेन में तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अब बेहतर नहीं होगा। सो बी केयरफुल, आपको बहुत ही एहतियात करनी है। फिर आप थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लाशऊर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और थोड़ा सा इस मामले में आपके प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसकी चौथी नज़र जो है वो आपके तीसरे घर पे होती है। बहन भाई ज़ुकारब के साथ कुछ आपके मामलात को थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और इसकी 180 की डिग्री 7वीं नज़र जो है वो एग्जैक्ट आपकी हेल्थ पे होती है। तो यहाँ पे ये आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी जो है वो करवाता है। अब आपको बेहद एहतियात करनी है। अब आपको हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश का सदका लाजमी देना है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बहुत ही एक्सीलेंट
آپ ایگزیکٹلی اب جو ہے نا وہ اپنی ذات کو ڈسکور کر چکے. جب یہ 12ویں گھر میں تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ کچھ معاملات کو لے کے چلے گا, اور اب آپ اپنی ذات کو ڈسکور کر چکے. اب آپ کو اس کو جو ہے پلیجر کا موقع ملے گا, آپ کو اس کو انجوائے کرنے کا موقع ملے گا. آپ کی مذہبی پیرنس بڑھ جائے گی. بہت ہی ایک جس کو ہم کہتے ہیں نیک فطرت اور نیک سیرت کی طرف جو ہے وہ آپ کی موومنٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. سسرالی فیملی میں بھی آپ کی عزت وقار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ کیریئر روزگار کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں اپنے معاملات کو, تو اس میں بھی آپ کو نیم اور فیم دونوں مل سکے گا اور سکسیس بھی ملے گی. آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے, جو رک گئے تھے, اب وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ امپلائی ہیں کسی جگہ پہ اور آپ کی ترقی رکی ہوئی تھی, تو اب آپ کو ترقی بھی مل سکے گی. آپ کے سینئر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھی سائڈ پہ موو آن ہو جائیں گے. آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ یہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے, یہ آپ کے 9ویں گھر کا بھی حاکم ہے اور آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے. سو میں آپ سے کہوں گا کہ اسٹرانگلی کہوں گا کہ اپنے اخراجات کو تھوڑا سا بریک لگائیے گا. کچھ اخراجات آپ کو بچوں کی وجہ سے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. آپ کے بچوں کے مزاج میں اینگر جو ہے یہ بڑھے گا, ضد کا عنصر بڑھے گا. سو یہاں پہ آپ کو ان کی مینٹل تھراپی کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوگی. سسرالی ذو کرب جو آپ کے سسرال کے بہن بھائی ہیں, یعنی جو آپ کے اسپاؤس کے بہن اور بھائی ہیں, چھوٹے اسپیشلی میں کہوں گا, وہ ان کے کچھ اختلافات آپ کے بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے نظر آ رہے ہیں. چونکہ 5ویں گھر میں آ گیا ہے 9ویں گھر کا حاکم, اور یہ یہاں پہ اور کچھ اخراجات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے ہوتے ہیں. بیرون ملک سفر کے لیے کسی کے ساتھ بھی لین دین سے آپ کو قطعی طور پہ جو ہے وہ گریز کرنا ہے. ایجوکیشن اسکیل 12 سے 14 کی ہو یا اسپیشلائزیشن ہو, دونوں صورتوں میں آپ کے لیے حالات جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے. ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ ضرور دیجیے. یہاں پہ آپ کو ایک سپورٹ ملے گی, لیکن چونکہ ڈگریز کا بہت فرق ہے اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% آپ کو سپورٹ مل جائے گی. لیکن مشتری اور مریخ جو ہے یہ اب تسلیس کے گھروں میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. یہ ایک اچھی جو ہے وہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوگا. یا کم از کم تسلیس کی نظر جو ہے وہ 5ویں گھر پہ جب مشتری ڈالے گا تو بچوں سے وابستہ جو آپ کے مسائل ہیں اس میں کمی کا باعث انشاءاللہ بنے گا. مشتری آلویز بہت اچھی چیز جو ہے, مشتری آلویز جو ہے 5ویں 9ویں نظر دیکھتا ہے. سو یہ آپ کے دونوں معاملات میں قدر بہتری, لیکن ابھی چونکہ ویک ہے, ابھی اس نے اسٹرینتھ نیوز نہیں پکڑی, اس لیے آپ کو تھوڑا ٹائم ویٹ کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ کے بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے. آپ کے بہن بھائیوں کی عزت وقار میں بھی اضافہ ہوگا. سوسائٹی میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول بڑھے گا جو کہ بہت اچھی پوزیشن میں آلریڈی موجود ہیں. اس کے علاوہ 4تھے گھر میں مرکری موجود ہے, گھر کا ماحول بہت اچھا ہو رہا ہے, گفت و شنید کا سلسلہ بھی چلے گا, اور گھر میں کچھ تبدیلیاں بھی جو ہے وہ متوقع ہوں گی. گھر میں کچھ الیکٹرانک سامان کی اسپیشلی تبدیلی, اور یا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس میں بھی تبدیلی جو ہے متوقع ہوگی. اور آپ کا پورا فوکس اپنے گھر پہ ہوگا, لگژری کی طرف ہوگا, کمفرٹ کی طرف ہوگا. والدہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوں گے. خاندان کے افراد کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں ونس مور ٹائم میں کہوں گا کہ اس وقت ایمرلڈ پہننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, چونکہ جوپیٹر اسینڈنٹ میں آ چکا ہے اور مرکری 4تھے گھر کا ہو کے 4تھے گھر میں جو ہے وہ موجود ہے. ہاں اگر آپ کے کوئی پراپرٹی سواری سے متعلقہ معاملات رکے ہوئے تھے تو اس میں ایمرلڈ آپ کی بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کی پراپرٹی سے وابستہ کوئی مسائل تھے وہ ختم ہوں گے, اور اپنے گھر کی طرف اور ایک پرسکون لائف کی طرف جو ہے آپ موو آن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کے 6ٹھے گھر کا حاکم 3 میں موجود ہے. میں نے بتایا تھا پچھلے ویک بھی کہ آپ کو کچھ سفر کرنے جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں جو کہ آپ کی جاب کے حوالے سے, یہ کم از کم آپ کے روابط اس حوالے سے جو ہے وہ بڑھیں گے. 21 تاریخ کو شمس آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں آ جائے گا. 4تھی پلیسمنٹ سن کی بہت زبردست ہوتی ہے. سو آپ کو ایک بہتر جاب کا حصول بھی آپ کے لیے ممکن ہوگا, اور عین ممکن ہے کہ آپ اپنی جاب کے حوالے سے اپنی کوئی پلیسمنٹ جو ہے وہ بھی چینج جو ہے وہ کر سکیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو گاڑی یا رہائش جو ہے وہ آپ کے ورک پلیس کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے. اٹ از ویری پاسبل, پروردگار بہتر جانتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. 7ویں گھر کا حاکم بھی بہت اچھی پوزیشن میں,
آپ کے جو اسپاؤز ہیں میل یا فیمیل، اکثر میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف یہ میلز کے لیے ہے، یہ فیمیلز کے لیے بھی ہے۔ آپ ان کی وجہ سے آپ کے خانگی معاملات میں بہت اچھی بہتری آئے گی، اور ان کے تعاون سے آپ اپنے گھر کی معاملات کو بہت ہی بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایک بہت اچھا کمبینیشن جو ہے وہ بنے گا اور معاملات بہتر ہوں گے۔ دوسروں سے وابستہ مادی مفادات، آپ کے وراثتی معاملات یا کوئی لین دین کے معاملات ہے، اس میں بھی پروردگار کے فضل سے آپ کو آسانی ملے گی۔ سو یہ ایک بہت اچھا ٹائم۔ سیٹرن کی 12ویں موجودگی، جہاں پہ میں نے آپ کو سٹارٹ اپ میں بتایا کہ کچھ آپ کے لیے الارمنگ ہوگی، وہیں پہ اس کی جو موجودگی ہے 12ویں گھر میں، وہ ہمارے ان جو پائسیز کے لوگ ہیں جو کہ امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ امیگریشن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آلریڈی پاکستان سے باہر مقیم ہیں تو وہاں رہتے ہوئے بھی پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت آپ کے لیے بہت زبردست جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جیم سٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javagem.com کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہترین جیم سٹونز آپ کو گھر بیٹھے اویلیبل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں۔ امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اس سے مستفید ہوں تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہے وہ میری نظر سے گزرتے ہیں، یا میرا جو ٹیم ہے وہ ہمیں بتا بھی دیتی ہے کہ یہ کمنٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کا بےحد متمنی ہوں۔ پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔